ایک اندازے کے مطابق 40% جو پروڈیوس ہوتا ہے وہ ویسٹ ہو جاتا ہے. فوڈ سیفٹی اتنی زیادہ پرابلم میں ہے. بچوں میں اسٹنٹنگ، ویسٹنگ، یہ دو بڑے پرابلم ہیں. پاکستان میں پرابلم شروع ہوتا ہے مدر سے. ان میں سے پاکستانی خواتین میں 40 to 50% کے اندر انیمیا، آئرن ڈیفیشنٹ ہے. ایک کولا ڈرنک جو ہوتا ہے اس میں 15% چینی ہوتی ہے، تو 500 ml کے کین میں 75 گرام تو شوگر یہ ہو گئی. دس ایمپٹی کیلوریز. جو بھی گوشت والا پروڈکٹ ہوگا آپ دیکھیے گا اس کے ساتھ لیمو ضرور رکھا ہوگا. فریز ڈرائنگ کا دنیا بھر میں پوٹینشیل اس وقت آج کی ڈیٹ میں $32 ارب ہے. تو جو پروڈکٹ مثال کے طور پہ اسٹرابری رکھی ہوئی ہے اپنی شکل میں خشک ہو جائے گی، آپ کو لگے گا اوریجنل اسٹرابری ہے، ہاتھ لے کے پریس کریں گے آپ پک کر کے جو ہے وہ سارا پاؤڈر گر جائے گا. ہم را کموڈیٹیز ہی اٹھاتے ہیں، را ہی بیچتے ہیں، اور نتیجہ یہ ہے کہ پاکستان کی نمبر 1 اکانومی نہیں بوسٹ کر رہی. ہم سنتے سب کچھ ہیں، بٹ پرابلم از دیٹ کرتے وہی ہیں جو ہماری اپنی مرضی ہوتی ہے. پھر میٹھا کھانا سنت ہے تو 50 گرام چینی تو وہاں سے بھی ملے گی. تو اب اگر آپ دیکھیں تو پاکستان کوئی دوسرے یا تیسرے نمبر پہ آتا ہے ڈائبٹیز میں. اسی طرح سے اگر آپ ہائپر ٹینشن کے مریض دیکھیں، میرا خیال ہے کہ 70% لوگ تو ہائپر ٹینشن کے مریض ہوں گے. تو لوگ کہتے ہیں جی انوائرمنٹ سے کیا فرق پڑ رہا ہے؟ سب سے بڑا فرق تو فوڈ کو پڑ رہا ہے. بے وقت کی بارشیں، یعنی ایک زمانے میں ہوتا تھا کہ جی گرمی پڑ رہی ہے، اب اس کا امپیکٹ دیکھیں ایک طرح سے فوڈ کی پروڈکشن پہ بھی آتا ہے. فلسطین میں بتایا جاتا ہے کچھ درخت ایسے بھی ہیں جن کی ایج ہزاروں سال بتائی جاتی ہے اور وہ آج بھی فروٹنگ دے رہے ہیں. جو بناسپتی گھی ہوتا ہے بنیادی طور پہ اس میں جب تیل کی ہائیڈروجنیشن کرتے ہیں تو یہ جمتا ہے دانا بنا، اور یہی وہ چیز ہوتی ہے جو پلاک فارم کرتی ہے، اور وہ پلاک جب جا کے آپ کے دل میں جمع ہوتا ہے یا اٹکتا ہے تو آپ کا دل کی رگ جو ہوتی ہے، نس جو ہوتی ہے، وہ اندر سے بند ہو جاتی ہے. جب وہ بند ہوتی ہے تو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے. الارمنگ چیز یہ کہ کچھ پروڈکٹس میں 25 سے 30% ٹرانس فیٹ موجود تھا، اور یہ عمومی طور پہ ان پروڈکٹس میں ہوتا ہے جن میں آپ کو لیئرنگز کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. اگلے 5 سالوں میں اے آئی بڑا امپورٹنٹ رول پلے کرے گا، اور فوڈ میں بھی اے آئی کا رول بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے. اگلے 5 سالوں میں فوڈ ایک ایسا سیکٹر ہوگا جو اس کو لیڈ کر سکتا ہے، پاکستان کو ایز ایگریکلچر کنٹری، اکانومی کو بھی لیڈ کر سکتا ہے. تو میرے حساب سے تو فوڈ کی فیلڈ جو ہے ایک پوٹینشیل فیلڈ ہے، نہ صرف پاکستان میں بلکہ پاکستان سے باہر بھی. میرے نزدیک کوئی ایک شخص بھی اگر زندہ ہے نا اس دنیا کے اندر، آپ بولیں بم مار کے سب کو ختم کر دیا، ایک بندہ بھی زندہ ہے تو اس کی ایک نیڈ تو لازمی ہوگی، اور وہ فوڈ ہے. السلام علیکم ناظرین، میں جہازیب راضی جاگ پوڈ کاسٹ کی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. آپ کے علم ہے کہ ہم مختلف موضوعات کے اوپر یہاں پہ لوگوں کو انوائٹ کرتے ہیں، اور وہ اپنی جو بھی کنٹریبیوشن سوسائٹی میں دے رہے ہوتے ہیں ہم کوشش کرتے ہیں کہ وہ آپ تک پہنچائیں، اور ان کے ذریعے سے جو بھی سیکھنے سکھانے کا اور لرننگ کا عمل ہو سکتا ہے وہ ہمارے ناظرین تک پہنچے. آج ایک بہت ہی اہم موضوع پر کہ جو شاید ہماری روزمرہ زندگی سے تعلق رکھتا ہے لیکن ڈسکشن میں شاید بہت کم آتا ہے، اور اس کا تعلق ہماری صحت سے بھی ہے، ہماری غذا سے بھی ہے. اور اس کے حوالے سے آج ہم نے جن مہمان کو یہاں پر انوائٹ کیا ان کا تعارف وہ خود ہی بہتر کرائیں گے. فوڈ سائنس ڈپارٹمنٹ سے ان کا تعلق ہے. یہ چھوٹا تھا ایک میں نے گفتگو کی، اصل تو وہی تعارف کرائیں گے. اور میں نے ان کی سی وی دیکھی تو 24 صفحات پر مشتمل سی وی تھی ماشاءاللہ سے، اس لیے میں اس کا تعارف آپ کے سامنے نہیں کروا سکتا ہوں. تو ہمارے درمیان ڈاکٹر غفران سعید صاحب موجود ہیں. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے آپ کے؟ ٹھیک ہیں، خیریت سے؟ اللہ کا شکر الحمدللہ. سر سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ. یقیناً آپ کی بہت اہم مصروفیات ہیں اور ذمہ داریاں بھی بہت زیادہ ہیں، اس کے باوجود اور ہم نے کوشش کی کہ آپ کا وقت مل جائے تو الحمدللہ بالآخر آپ کا وقت مل گیا. اچھا سر، آپ کا تعلق مجھ جیسا آدمی تو اتنا ہی جانتا ہے کہ ایک فوڈ سائنس ڈپارٹمنٹ ہے، اس کا تعلق لوگوں کی یا فوڈ اتھارٹی جو بنی ہوئی ہے وہ لوگوں کے معاملات دیکھتی ہے کہ وہ کیا کھا رہے ہیں، کیسا کھا رہے ہیں، وغیرہ وغیرہ. تو آپ کچھ ذرا بتائیے، ایک تو اپنے بارے میں بتائیے کہ یہ کیا آپ کا جو جرنی ہے، جو سفر ہے، اور فوڈ سیفٹی ایکچولی یا فوڈ سائنسز ہے کیا، اور اس کی کیا افادیت اور اہمیت عام آدمی کی زندگی میں ہوتی ہے. بہت شکریہ جہازیب آپ کا یہاں مجھے مدعو کرنے کے لیے، اور اسپیشلی جو آپ نے بات کی فوڈ سائنس کے حوالے سے اور میری اپنی جرنی کے حوالے سے. تو مختصراً میں بتاتا چلوں، باقی تو انشاءاللہ تعالی ہم اس پورے پوڈ کاسٹ میں چیزیں ڈسکس کر رہے ہوں گے. میں غفران سعید، اور ڈپارٹمنٹ آف فوڈ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی سے جو ہے وہ میرا تعلق ہے، جامعہ کراچی سے. اور اس فیلڈ میں آنے کا جو تعلق ہے وہ کچھ اس طرح سے تھا کہ پری میڈیکل سے جب انٹرمیڈیٹ کیا تو ہر ایک بچے کی طرح ہمارا بھی خواب تھا کہ ہم نے ڈاکٹر ہی بننا ہے. اس زمانے میں ایم کیٹ کے جو ٹیسٹ تھے وہ چلا کرتے تھے، اور ہر سال کی طرح اس سال بھی اتنی ہی بدنظمی تھی کہ ہم نے 3 مرتبہ ٹیسٹ دیا تھا الحمدللہ. تو بہرحال جب میڈیکل میں ایڈمیشن نہیں ہوا تو پھر اس کے بعد آنکھیں کھلی کہ کہیں اور بھی فیلڈ ہو سکتی ہے.
تو جن 3 فیلڈس کو پھر میں نے اس زمانے میں مختلف لوگوں سے مشورے کیے، اور اسپیشلی جو میرے چچا ہیں وہ کیونکہ اس فیلڈ سے وابستہ تھے ٹیچنگ سے، تو ارشد صاحب نے مجھے یہی مشورہ دیا کہ بھائی جی 3-4 فیلڈز ہیں، ان میں دیکھ لیں آپ. تو مجھے فوڈ سائنس کی فیلڈ بڑی فیشنیٹنگ یا کچھ ایسی لگی کہ اس میں کچھ شاید کوئی ایسی چیز ہو جو سمجھ میں آ رہی ہے. لیکن اکثریت کا جو کانسیپٹ تھا اس زمانے میں بات کر رہا ہوں سن 2000-2001 کی، کہ آپ تو باورچی بننے کے لیے جا رہے ہیں یا شیف بیسیکلی جو ہے وہ ایک پڑھا لکھا شیف جو ہے وہ آپ کہہ لیں یا باورچی کہہ لیں. تو تھوڑا سا دل بھی مایوس ہوتا تھا کہ یار یہ کس قسم کی فیلڈ ہے کہ لوگ اس میں صرف شیف بننے کے لیے جا رہے ہیں. لیکن جب فیلڈ میں آئے اور پڑھا، اور اس کے بعد جب گریجویشن کمپلیٹ کی، اور اس کے بعد پھر شوق بڑھا کہ نہیں اس فیلڈ میں ایم فل اور پی ایچ ڈی بھی کرنا ہے. تو اس زمانے میں یہ سمجھ لیں کہ میں بات بتا رہا ہوں 2005 کی 2006 کی. ہمارے جو ایف ٹیز پاس آؤٹ ہوئے تھے، یہ سمجھ لیں 1998 ڈپارٹمنٹ بننے کے بعد پہلا بیچ پاس آؤٹ ہوا تھا، اور جس بیچ میں پاس آؤٹ ہوا تھا تو 7واں بیچ ہوگا، 7th بیچ. اب تو الحمدللہ کوئی 30 سال ہو گئے ہیں ڈپارٹمنٹ قائم ہوئے ہوئے، اور یہ سمجھ لیں کہ اس کے 25-26 بیچز جو ہیں وہ نکل چکے ہیں. تو اس لحاظ سے جو ہے وہ اب تو فوڈ سائنس کی فیلڈ بڑی رینونڈ ہے، جانی مانی جاتی ہے. جو بچے میرا خیال ہے کہ یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیتے ہیں ان کو تو معلوم ہے کہ فوڈ سائنس کی فیلڈ جو ہے وہ کتنی امپورٹنٹ ہے. یونیورسٹی کے اگر آپ 3 ٹاپ ڈپارٹمنٹس نکالیں تو ان میں نمبر 1 یا نمبر 2 آپ کو فوڈ سائنس کا ہی ڈپارٹمنٹ نظر آئے گا. پرسنٹیج بھی بہت ہائی جاتی ہے. ایگزیکٹلی وہ اسی پرسنٹیج کے حساب سے ہی میں کہہ رہا ہوں. اور یہ سمجھ لیں کہ یہ آج سے نہیں ہے، جب سے ڈپارٹمنٹ بنائے سیم صورت حال ہے. تو بس پھر ڈپارٹمنٹ آف فوڈ سائنس میں جوائن کرنے کے بعد، پڑھائی کرنے کے بعد، وہیں سے ایم فل اور پی ایچ ڈی کمپلیٹ کرنے کے بعد جو ہے ایس جی ایس پاکستان میں جو ہے وہ 3 سال کے وقت کے لیے کام کیا. پھر این اے ڈی اس سے پہلے جو ہے کراچی یونیورسٹی میں کوآپریٹیو ٹیچر جو ہے وہ میں اپوائنٹ ہوا تھا، تو اس وقت بھی پڑھایا. پھر اس کے بعد 2015 میں جو ہے یعنی اس سے جسٹ پہلے 6 مہینے کے لیے میں نے این اے ڈی یونیورسٹی کے اندر جو ہے وہ جوائن کیا. اس زمانے میں فوڈ انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ قائم ہوا تھا، تو اس کا کوئی بیچ پاس آؤٹ نہیں ہوا تھا فائنل ایئر میں اسٹوڈنٹ سے. تو 6 مہینے وہاں بھی پڑھانا ہوا. پھر اس کے بعد پرماننٹ اپوائنٹمنٹ ڈپارٹمنٹ آف فوڈ سائنس کراچی یونیورسٹی میں ہو گیا. تو یہ سمجھ لیں کہ 2015 کے بعد سے اور اب تک تقریباً کوئی 10 سال مکمل ہو چکے ہیں کراچی یونیورسٹی کے اندر ایز پرماننٹ جو ہے فیکلٹی کے طور پہ فوڈ سائنس میں جو ہے وہ میں پڑھا رہا ہوں. تو امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جی فوڈ سائنس میں نے کیا پایا اور فوڈ سائنس مجھے ڈفرینٹ کیوں نظر آیا. لیکن فوڈ سائنس اگر آپ دیکھیں تو اس کی اہمیت کا اندازہ جو ہے نا وہ ہمیں ہوا سچی معنوں میں اگر آپ بات کریں تو کووڈ کے دوران. اچھا. جب کووڈ آیا اور ہر چیز بند ہو گئی، یعنی ایسا تھا کہ ایک ٹائم پہ مساجد میں نماز بھی نہیں ہوا کرتی تھی. میرا خیال ہے سبھی کو ایکسپیرینس ہوگا. جمعہ ایگزیکٹلی ایک وقت میں ایسا بھی ہوا کہ ہم جمعے کی نماز کے لیے گئے تو مسجد بند پڑی تھی. ایگزیکٹلی تو نہیں ہو پائی تھی نماز، تو بڑا افسوس بھی رہا تھا. لیکن اس وقت ہمیں اندازہ ہوا کہ ہماری فیلڈ فوڈ کی ایک واحد تھی کہ جس میں ایک اسپیشل پرمیشن اویلیبل تھی کہ جہاں پہ جس آرگنائزیشن میں جس انڈسٹری میں فوڈ کی پروڈکشن ہے وہ بند نہیں ہوگی، بلکہ وہ ڈبل ٹرپل ہو گئی تھی. یعنی اگر کسی کی ایک شفٹ لگتی تھی تو وہ 24 آور کی شفٹ بن گئی تھی. اور پاکستان سے اس وقت اگر کوئی چیز ایکسپورٹ بہت زیادہ ہو رہی تھی تو وہ فوڈ تھا کیونکہ فوڈ کے حوالے سے چیزیں جو ہیں وہ پاکستان میں اویلیبل بھی ہیں. اور لوگوں کو بڑی کامن سی چیز دیکھیں تو ڈبل روٹی چاہیے ہوتی ہے، اور ڈبل روٹی کوئی اتنی آسان چیز نہیں ہے جو لوگ سمجھتے ہیں کہ جی صبح گئے اور تازی ڈبل روٹی مل گئی. اس کے بنانے کا میکینزم ہی یہی ہے کہ جی رات میں بنتی ہے اور صبح سپلائی ہوتی ہے. بالکل. اور صبح بلکہ فجر پہ جب جا رہے ہوتے ہیں تو وہ گاڑیاں سپلائی کر رہی ہوتی ہیں. ایگزیکٹلی. تو اب اس میں ہوا یہ کہ بہت زیادہ جو ہے نا وہ فوڈ کی فیلڈ میں ہمیں ایک ویرائٹی نظر آئی، اور اس کی ڈیمانڈ اس وقت اتنی بڑھ گئی کہ بہت ساری جگہوں پہ پھر یہ ہوا کہ جی فوڈ تو ایک ایسی چیز ہے جس کا ڈائریکٹ تعلق آپ کی امیونٹی سے بھی ہے، ہیلتھ سے بھی ہے، آپ کے جو ہے وہ تمام چیزوں سے ہے کہ آپ جتنا اچھا صاف ستھرا کھانا کھائیں گے بیماریوں سے بچے رہیں گے. تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پھر ہمیں بہت سارے لوگوں نے کہا کہ جی نیوٹریشن اینڈ ڈائٹیٹکس کا ڈپارٹمنٹ آپ کے یہاں کیوں نہیں ہے، یا یہ فیلڈ کیوں نہیں ہے. پاکستان بھر میں اگر آپ پنجاب چلے جائیں تو بڑی اسٹیبلش فیلڈ ہے. سندھ میں نیوٹریشن اینڈ ڈائٹیٹکس کے 3-4 ڈپارٹمنٹس مختلف یونیورسٹیز میں ہیں، لیکن بہت زیادہ اسٹیبلش نہیں ہے کراچی کے اندر اسپیشلی اور سندھ کے اندر. تو 2021-22 میں ہم نے اس کو بڑا سیریسلی سوچنا شروع کیا، ڈسکشن اسٹارٹ کی ہماری فیکلٹی میں، اور اس کو تھوڑا سا لیڈ کرتے ہوئے ہم نے جو ہے وہ ایک کریکولم ڈیزائن کیا، اس کو پھر اکیڈمک کاؤنسل سے اپروو کروایا، اور
22 میں ہم نے جو ہے وہ ایڈمیشن لانچ کیے. تو الحمدللہ یہ سمجھ لیں کہ 2026 کا جب اینڈ ہوگا تو ہمارا پہلا بیچ ہیومن نیوٹریشن ڈائٹیٹکس کا پاس آؤٹ ہوگا. تو یہ اس وقت کی سوچ تھی ہماری کہ اب اس فیلڈ کو بھی ہمیں اس میں آنا چاہیے ہے اور ہمارے اسٹوڈنٹس ایسے پاس آؤٹ ہوں جو فوڈ کے ساتھ ساتھ نیوٹریشن کے حوالے سے اسپیشلائزڈ ہوں, ڈائٹیٹکس کے حوالے سے اسپیشلائزڈ ہوں, اسپیشلی پرسنلائزڈ نیوٹریشن کا جو کانسیپٹ ہے. مثلا آپ کی اپنی کوئی بیماری ہو سکتی ہے تو اس کے ساتھ ایک اسپیسیفک فوڈ کا تعلق ہوتا ہے. بالکل, کچھ چیزیں وغیرہ بھی ہو جاتی ہے لوگوں کو ایگزیکٹلی کہ کچھ وہ نہیں کھا سکتے, وہ فلاں چیز. تو اس سلسلے میں پھر اہم بات یہ تھی کہ اس کے ایکسپرٹس نہیں ہیں, یعنی ہمارے یہاں رجال سازی کا جو کانسیپٹ ہے نا, قحط الرجال جس کو کہتے ہیں, بالکل, تو وہ بڑا اس وقت پیک پر ہے. ایسا ہی ہے. اور جو کچھ پڑھایا بھی جا رہا ہے اس کی ایک پریکٹیکل امپلیمنٹیشن نہ ہونے کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ ہم شاید پڑھے لکھے لوگ پروڈیوس کر رہے ہیں, ایکسپرٹس پروڈیوس نہیں کر رہے اپنے فیلڈ کے. سب میڈیوکرز ہیں فیلڈ کے. ایگزیکٹلی. تو ہمیں اس کام کے لیے میرا خیال ہے کہ بہت محنت کی ضرورت ہے کہ پاکستان میں ایکسپرٹس کی تعداد بڑھے, جو اپنے فیلڈ کے ایکسپرٹ جانے مانے جاتے ہوں. اور وہ ایک ہی صورت میں پاسبل ہے کہ آپ کے سامنے جو ایشوز ہیں, ہم ایشوز کا رونا نہ روئیں. دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں, ایک وہ ہوتے ہیں جو مسائل کے سامنے روتے رہتے ہیں اور ان کو کبھی حل نہیں کرتے. دوسرے وہ ہوتے ہیں جو مسئلہ دیکھتے ہیں اور اس کو حل کرنے کے لیے جٹ جاتے ہیں, تو وہ مسئلے کو حل بھی کر لیتے ہیں. تو ہمارے یہاں اکثریت جو ہے نا وہ مسائل کی نشاندہی کرتی ہے, مسائل کا حل چاہتی نہیں ہے یا کرتی بھی نہیں ہے. اچھا, بلکہ کریٹکس بہت زیادہ کرتے ہیں بجائے اس کے کہ آئیڈینٹیفائی کر کے پھر کریٹک کرتے ہیں. بالکل, نہ کہ اس کے سولوشنس کے لیے کوئی کام شروع کریں. اچھا, آپ نے ایگزیکٹلی بات کی کہ ایکسپرٹس کی بہت کمی ہے یا ناپید ہی ہے کسی بھی فیلڈ کے اندر. آپ کو ایک آدھی لوگ لگتا ہے کہ یہی لوگ شاید موجود ہیں. تو میں اسی سے متعلق آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا, یقیناً آپ کے لیے بھی کوئی نہ کوئی انسپریشن تو ہوگا. آپ اس فیلڈ میں جب آئے بائی چانس آ گئے تھے آپ, لیکن بہرحال آپ کو اندازہ ہوا کہ بڑی قیمتی یہ فیلڈ ہے اور اس کے اندر بہت سارے اسپیکٹس ہیں. تو آپ نے کن کو آئیڈیلائز کیا کہ یار یہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی اس فیلڈ کے اندر بہت اوپر تک گئے ہیں, یا یہ جا رہے ہیں, یا مجھے ان کو فالو کرنا چاہیے, دیکھنا چاہیے. تو ایسے کوئی لوگ ہیں انسپریشن آپ کو جن سے ملی ہو اس فیلڈ سے متعلق؟ بالکل ایسا ہی ہے. دیکھیں, آپ اگر اپنے اندر کوئی جس کو کہتے ہیں نا آگ رکھنا, جب تک آپ میں خود اپنی ایک آگ نہیں ہوگی, جب تک آپ کو بڑھنے کی کوئی وہ بھی نہیں ملتی ہے, کوئی جس کو کہتے ہیں نا آگے بڑھنے کے لیے آپ کو کچھ چاہیے ہوتا ہے. تو آپ کے سامنے کوئی ایک چھوٹی سی منزل کیوں نہ ہو, کوئی ایک شخص کیوں نہ ہو, جب تک آپ اس کے فٹ پرنٹس کو فالو نہیں کریں گے آپ اوپر نہیں جاتے. تو بہت سارے لوگ زندگی میں ملتے ہیں. مثلا اگر آپ کسی بچے سے پوچھیں تو بالکل جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے اس کے لیے اپنے پیرنٹس ایک بڑی ایگزامپل ہوتے ہیں. وہ چاہتا ہے میں انہی جیسا بن جاؤں. تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے تو پھر اس کی پرائرٹیز بدل جاتی ہیں, مڈ یارکر ایج میں آتا ہے, پھر اور اس سے بڑا ہوتا ہے. تو ہر بندے کی اپنی اپنی لائف اسپین کے اندر کچھ نہ کچھ شخصیات آئیڈیلائز ہوتی رہتی ہیں. تو اگر میں اپنی فیلڈ کے حوالے سے بات کروں تو دو لوگوں نے مجھے جو ہے نا وہ ایک طرح سے کہہ لیں کہ بڑا انسپائر کیا اپنی فیلڈ کے حوالے سے, جن کے فٹ پرنٹس کو دیکھتے ہوئے پھر ہم نے چلنے کی کوشش کی کہ نہیں, جب یہ اس عمر میں جا کے یہ کام کر سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں کر سکتے, ہمیں ان کو فالو کیوں نہیں کرنا چاہیے. ان میں سے ایک شخصیت کا میں جس پہ پہلے نمبر پہ نام لوں گا وہ ہیں پروفیسر ڈاکٹر راشدہ علی. ماشاء اللہ اگر آپ ان کی ایج کی بات کریں تو میرا خیال ہے کہ کوئی 88 ایئرس کی ایج میں بھی آج بھی ڈپارٹمنٹ آف فوڈ سائنس میں وہ آتی ہیں اور پڑھاتی ہیں. اور ان سے انسپریشن کی ریزن یہ تھی کہ شی از فاؤنڈر آف ڈپارٹمنٹ آف فوڈ سائنس ان کراچی یونیورسٹی, اور انہوں نے اس ڈپارٹمنٹ کی نہ صرف بنیاد رکھی بلکہ پورے پاکستان میں جتنی بھی ایگریکلچر یونیورسٹیز تھیں وہاں پہ ایز اے سبجیکٹ فوڈ سائنس کو جو ہے وہ پڑھایا جاتا تھا. لیکن کراچی یونیورسٹی میں ایک ڈفرینٹ کام یہ ہوا کہ یہاں ایگریکلچر کا ڈپارٹمنٹ نہیں تھا, یہاں اپلائیڈ کیمسٹری سے ایک ایوالو ہوا فوڈ سائنس کا ڈپارٹمنٹ. اچھا. تو ہم زیادہ تر چیزیں کیمسٹری اور ساتھ ساتھ ویلیو ایڈیشن اور پوسٹ ہارویسٹ سے جو چیزوں کی ایک پروسیسنگ اسٹارٹ ہوتی ہے تو وہ ہمارے سمجھ لیں کہ کیریکولم کا پارٹ بنی. تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہم زیادہ ایگریکلچر پہ فوکس نہیں رہے, ہم فوڈ کی ویلیو ایڈیشن اور اس کی نیوٹراسیوٹیکل ویلیوز اور یعنی جو ٹرو ایسنس ہمیں فوڈ کا چاہیے تھا ہم نے وہاں سے اسٹارٹ لیا. اور پھر انہوں نے جو ہے وہ ایک طرح سے کہہ لیں کہ جو ہمارے یہاں کی انڈسٹریز ہیں ان میں بہت زیادہ جو ہے وہ اس چیز کو پروموٹ کیا کہ جی آپ جس لوکل طریقے سے کام کر رہے ہیں, کیونکہ جتنی بھی بڑی کمپنیز کے آپ نام لے لیں
موسٹلی کمپنیز جو ہیں وہ ایک زمانے میں کارخانہ ہوا کرتی تھی. ایسا ہی ہے. کارخانے کا مطلب یہی ہے کہ جی وہ کڑھائیاں لگی ہوئی ہیں, ہاتھ سے جو ہے وہ گوند رہے ہیں, یا مکے مار مار کے آٹا جو ہے وہ گوندا جا رہا ہے. تو اب تو اگر آپ چلے جائیں اسٹیٹ آف دا آرٹ پلانٹ ہے, کسی بھی آپ بڑے پلانٹ کی بات کر لیں, کسی بڑی انڈسٹری کی بات کر لیں, تو اس کا امپیکٹ یہ آیا کہ جب یہ انڈسٹریل ریولوشن ایک طرح سے کہہ لیں فوڈ کی فیلڈ میں آ رہا تھا, اور کچھ انڈسٹریز جو اس کام کو کرنے کے لیے آگے بڑھ رہی تھیں, تو ان کو بھی تو اسکلڈ لیبر کی ضرورت تھی نا. بالکل. تو فوڈ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے جتنے بھی اسٹوڈنٹس تھے اس زمانے میں 1998 سے لے کر یا اس سے پہلے بھی ایز اے سبجیکٹ اگر چل رہا تھا, تو انہوں نے اس میں بڑا ہیلپ آؤٹ کیا. جو ان کی لائنز لگ رہی تھیں ان کو ٹیک اپ کیا, اور آج جتنے بڑے نام آپ اٹھا کے دیکھ لیں, ان سب کے اندر آپ کو فوڈ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا کوئی نہ کوئی گریجویٹ وہاں ملے گا. اور ایک نہیں, دسیوں گریجویٹس ایک ایک انڈسٹری کے اندر ابھی بھی اپوائنٹڈ ہیں, اور وہ اپنا فل دے رہے ہیں. تو یہی وجہ ہے کہ پھر وہ انڈسٹریز جو 1 کروڑ کا ریونیو بمشکل تمام سال 1990 میں کمایا کرتی تھیں, آج وہ بلینز آف روپیز جو ہیں وہ جنریٹ کر رہی ہیں. ریزن یہی ہے کہ اس کو چلانے کے لیے, جنریٹ کرنے کے لیے, گرو کرنے کے لیے ایک بیس موجود ہے, ایک ورکنگ فورس موجود ہے, پروفیشنلز موجود ہیں. پروفیشنل سب سے بڑی چیز یہ کہ اویلیبل ہیں. تو نتیجہ یہی نکلا کہ فوڈ سائنس کی فیلڈ میں ایک تو جو ہماری ایک طرح سے کہہ لیں ڈاکٹر راشدہ علی, دوسرا نام میں لینا چاہوں گا پروفیسر ڈاکٹر ظفر سعید سیفی صاحب, جو وائس چانسلر بھی رہے ہیں یونیورسٹی کے. اچھا. تو انہوں نے ڈیورنگ مائی پی ایچ ڈی بہت زیادہ ہیلپ کی. دونوں ہی پروفیسر جو ہیں اپنی ریٹائرمنٹ کے بعد HEJ میں بیٹھا کرتے تھے, اور وہاں پہ میں نے اپنا کام جو ہے وہ مکمل کیا. تو اس لحاظ سے میں بڑا اپنے آپ کو بلیس سمجھتا ہوں کہ قدرت نے 2 ایسے لوگوں کو جن کو آپ کہہ لیں کہ جنہوں نے اپنی فیلڈ کے اندر جو ہے وہ ٹاپ آف دا ٹاپ کام کیا ہے, تو ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کام کا موقع دیا. تو ظاہر سی بات ہے کہ جب آپ کی اسکل گرومنگ کا انداز یہ ہو کہ اس کو تیار کرنے والے جو ہے وہ ٹاپ لوگ ہوں, تو پھر کچھ نہ کچھ دماغ میں چیزیں آنا شروع ہو جاتی ہیں. تو وہاں سے پھر ہماری جو ہے وہ اچھا, مجھ جیسے ایک عام فرد کے لیے فوڈ سائنس کا مطلب یا فوڈ کے اندر کچھ کام کرنے کا مطلب, ایک حکیم سعید کا نام بھی ایک بڑا نام ہے, یعنی ہم ان کو ہی ایک جانتے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ یار یہ کوئی شخصیت تھے. تو اس پورے آپ کو یعنی اس سے کوئی ان کا تعلق ہے, یا وہ ایک الگ فیلڈ ہے, یا اس کو کوئی مرجر ہے اس طرح, یعنی دیکھتے ہیں آپ حکیم صاحب کی جو کوششیں تھیں یا انہوں نے جو کام کیا ہے اس سے متعلق, جیسے یہ روح افزا کو متعارف کرانے کا کام ہے, یا جیسی اور بھی پروڈکٹس یقیناً مارکیٹ میں ہوں گی, تو کوئی اس کی ریلیٹیوٹی ہے یا مطلب وہ ایک الگ فیلڈ ہے ان کی؟ دیکھیں, حکیم صاحب کا کام نو ڈاؤٹ بہت ہی زبردست کام ہے, اور انہوں نے جتنا کام کیا موسٹلی کام جو ہے وہ آپ ایک طرح سے کہہ لیں ہربل کے اوپر تھا. ہربل از بیسیکلی وہی فوڈ والی چیزیں ہیں, مثلا ہرا دھنیا پودینہ ہیں, عموماً کھانوں میں استعمال ہوتا ہے, لیکن اس کی ایک افادیت یہ بھی ہے کہ اگر آپ کو الٹی آ رہی ہو تو اینٹی ایمولینٹ کے طور پہ پودینہ ایک بڑی کارگر چیز ہے. اچھا. تو آپ پودینے کا پانی نکال کے پئیں تو الٹی جو آ رہی ہوگی وہ رک جائے گی. تو حکیم صاحب نے بنیادی طور پہ انہی فوڈ آئٹمس کی نیوٹراسیوٹیکل ویلیوز کے اوپر کام کیا. ہماری فیلڈ ایک طرح سے کہہ لیں ایسٹرن میڈیسن والی فیلڈ کے کلوز اس لیے بنتی ہے کہ اس فیلڈ کا تعلق بھی اسی فوڈ کے ساتھ ہی بن رہا ہے, ایسٹرن میڈیسن کا, جس کی فیلڈ میں فوڈ بھی ہے. صحیح. تو کھانے کی وہ چیزیں جن کی اپنی افادیت موجود ہے, ادویاتی خواص موجود ہیں, اس کو ہم نیوٹراسیوٹیکل کی فیلڈ میں یا ایسٹرن میڈیسن کہہ لیں, وہ بھی ایکسٹریکٹس کو نکال کے اور دوائیاں تیار کر رہے ہوتے ہیں. وہ سنتھیٹک میڈیسنز نہیں ہوتی, نیچرل میڈیسنز ہوتی ہیں. ٹھیک. تو یہی وہ بنیادی چیز ہے کہ جس نے جیسا میں نے ابھی تذکرہ کیا کہ خرشی کا نیچرل میڈیسن کا جو کلینک ہے وہ ڈپارٹمنٹ آف فوڈ سائنس میں ہم نے پچھلے سال جو ہے MOU کر کے قائم کیا. جی. اور اس کا بنیادی مقصد یہی تھا کہ نیچرل میڈیسن سے لوگ بڑی بخوبی واقف ہیں, اور اس طرح کی جو میڈیسنز ہوتی ہیں وہ عام طور پہ ان کی ایفیکیسی بڑی اچھی ہوتی ہے, اور اس میں فوڈ کا بڑا ایک کنٹرول ہوتا ہے کہ آپ ان دوائیوں کے ساتھ اگر مخصوص فوڈ کھائیں گے تو الٹیمیٹلی آپ بڑے جلدی ریمیڈی ہو جاتی ہے. تو جب ہم نے نیوٹریشن کا اپنا یہ پروگرام شروع کیا تو ہمیں اسٹوڈنٹس کے لیے اٹیچمنٹس کی ضرورت تھی کہ وہ اپنے کسی نہ کسی اسپیشلسٹ کے ساتھ بیٹھیں. تو خرشی نے ہمیں اس میں بڑا یہ ایک طرح سے کہہ لیں سپورٹ کیا کہ انہوں نے نہ صرف فری آف کاسٹ ایک کلینک بنایا, خرشی کلینک آف نیچرل میڈیسن, اور اس میں یہاں تک کہ دوائیاں تک فری ہیں اور فری فار آل ہے, کوئی بھی آ کے علاج کروا سکتا ہے. شہر سے بھی کوئی آ کے علاج کرا سکتا ہے, اکثر آ رہے ہوتے ہیں لوگ, کروا سکتے ہیں. اور تو اور اس میں خاص بات یہ ہے کہ آپ کا پورا ڈیٹا جو ہے وہ مینجمنٹ سسٹم کے تھرو کنیکٹڈ ہے. اچھا. مثلاً آپ آج اگر آ کے چلے گئے اور آپ 2 سال بعد اسلام آباد یا کہیں اور چلے گئے خرشی کے کسی کلینک میں, تو آپ کا ڈیٹا جب وہ ڈالیں گے تو فوراً نکل آئے گا کہ جی آپ
فلاں تاریخ کو فلاں جگہ ہاں یہ میڈیکیشن ہوئی ہے. اچھا, تو ان کا پورا یہ سسٹم بھی ہمارے یہاں جو ہے وہ کام کر رہا ہے. تو اس لحاظ سے یہ کہہ لیں کہ لوگوں کو ایک اچھی فیسلٹی بھی ملی ہے. میں اس کے اوپر آ رہا تھا, سوری آپ اس کو کنٹینیو کیجیے گا. میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ ماشاء اللہ آپ نے کہا کہ یو ور دا 7th آئی تھنک آف بیچ آف فوڈ سائنسز. اچھا, یقیناً آپ ایک تو بہت انیشل آپ کے دور میں کہہ لیجیے کچھ عرصہ پہلے ہی شروع ہوا تھا ڈپارٹمنٹ, اور اب ماشاء اللہ آپ نے پھر بتایا کہ کووڈ میں آپ کو اس بات کا اندازہ ہوا کہ اس کی کتنی زیادہ اہمیت ہے, یعنی آپ کی کتنی زیادہ ایکچولی اہمیت ہے ایک عام آدمی کی زندگی میں. تو میں آپ سے جاننا چاہ رہا تھا کہ آپ کی موجودگی میں یا آپ سمجھتے ہوں کہ یار میں نے یہ کام کیا ہے کہ الحمدللہ اب ڈپارٹمنٹ کے اندر یہ جو چیزیں, جن میں سے ایک آپ نے بھی بتایا کہ قرشی کا کام ہوا, اور کیا کیا کام اس طرح کے جو آپ کے ڈپارٹمنٹ میں ہو رہے ہیں, اور اس میں یعنی کہ اب انہینسمنٹ ہو رہی ہے یا بڑھوتری ہو رہی ہے, بڑھ رہے ہیں. میں چاہوں گا کہ آپ اس کو بھی ذکر کریں. دیکھیں جازب, ایک اہم بات یہ ہے کہ پاکستان کا پرابلم کیا ہے. اگر میں آپ سے 2-3 پوائنٹس پوچھوں تو میرا خیال ہے آپ بھی اس بات پہ ایگریڈ ہوں گے کہ پاکستان میں بہت پوٹینشیل ہے. پاکستان ایگریرین کنٹری ہے, ایگریکلچر کنٹری ہے, اور آج سے نہیں ہے, پاکستان جب سے بنا ہے دنیا کا بہترین نہری نظام موجود ہے. پاکستان کی جو کموڈٹی ہے وہ ٹیسٹ کے پوائنٹ آف ویو سے, کوالٹی کے پوائنٹ آف ویو سے بیسٹ آف دا بیسٹ ہے. ایشو کیا ہے کہ ہم ایگریکلچر کنٹری ہونے کے باوجود آج تک جو ہے وہ اپنا جو اکانومی ہے اس کو بوسٹ نہیں کر سکے. اس کی بنیادی ریزن اگر میں آپ کو بتاؤں نا تو آپ اس بات کو بڑا آسانی سے سمجھیں گے کہ اگر میں آپ سے کہوں کہ یہ جو مٹی پڑی ہوئی ہے روڈ کے اوپر, اس کی کیا ویلیو ہے, تو میرا خیال ہے شاید آپ یہی جواب دیں گے نا کہ بھائی اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے, اس کو پھینکوانے کے لیے بھی مجھے پیسے دینے پڑتے ہیں, صفائی کے لیے بھی ایک سویپر آتا ہے جو اس مٹی کو ہٹاتا ہے. لیکن اگر میں آپ سے کہوں کہ یہی مٹی ایک بلاک بنانے والے کے پاس ہو تو 5 کلو کی مٹی کا جو بلاک بنے گا اس کی کاسٹ کیا ہے, 50 روپے. 50 روپے ہوگی, ٹھیک ہے. وہی اسکلپچر, وہی مٹی جو ہے اگر کسی مصور کے ہاتھ لگ جائے اب وہ انمول ہے. مٹی وہی ہے جس کی قیمت کوئی نہیں تھی, لیکن اب وہ اسکلپچر ڈپینڈ کرتا ہے مصور اس کو کیا بناتا ہے, اور وہ جب بن کے تیار ہوتا ہے شاہکار تو وہ تو پھر پرائس لیس ہو گیا نا. یعنی وہ اس کی قیمت تو پھر لینے والا ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ اچھا یہ اتنے میں یہ چیز ملنی چاہیے, وہ کروڑوں اربوں میں بھی چلی جاتی ہے. ایگزیکٹلی, دس از کالڈ دا ویلیو ایڈیشن. ہمارے یہاں پرابلم کیا ہے کہ ہم اپنی چیز کی آج تک ویلیو ایڈیشن نہیں کر پائے. ہم را کموڈیٹیز ہی اٹھاتے ہیں, را ہی بیچتے ہیں, اور نتیجہ یہ ہے کہ پاکستان کی نمبر 1 اکانومی نہیں بوسٹ کر رہی. نمبر 2 پرابلم یہ ہے پاکستان کا کہ ہمارے یہاں سیفٹی کے ایشوز ہیں. فوڈ سیفٹی اتنی زیادہ پرابلم میں ہے کہ ہمارے یہاں ایک اندازے کے مطابق 40% جو پروڈیوس ہوتا ہے وہ ویسٹ ہو جاتا ہے. تیسرا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں کا جو پروڈیوس ہے اس میں وہ نیوٹریشنل ویلیو جو ہے نا وہ پوری نہیں مل پا رہی, جس کو ہم مال نیوٹریشن کہتے ہیں. اب میں ان 3 چیزوں کو ذرا ریلیٹ کرتا ہوں کہ ہم کیا کر رہے ہیں. اچھا جی پلیز. ہم بیسیکلی کیا کر رہے ہیں کہ ہم نے انہی چیزوں کو فوکس کیا ہے, فوڈ سیفٹی کو, نیوٹریشنل ویلیوز کو, اور ویلیو ایڈیشن کو. اچھا, اب ویلیو ایڈیشن میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں کہ دنیا بھر میں مختلف ٹیکنیکس کے ذریعے سے جو ویجیٹیبلز اور فروٹس اور اس طرح کے جو پریپیئرڈ پروڈکٹس ہوتے ہیں ان کو مارکیٹ میں زیادہ لمبا عرصہ جو ہے وہ رکھنے کے لیے آپ کو کچھ نہ کچھ ڈرائنگ ٹیکنیکس لگانی پڑتی ہیں. خشک کرنا پڑتا ہے تو پروڈکٹ کی شیلف لائف بڑھ جاتی ہے. مثال کے طور پہ آپ دھوپ میں سکھا سکتے ہیں تو بہت اچھا لمبا عرصے کے لیے, چاہے گوشت ہو, خشک دودھ ہے, دودھ تو چلیں خراب ہو جائے گا. آپ کسی فروٹ ویجیٹیبل کی بات کر لیں, ٹماٹر ہے, آپ دھوپ میں سکھا دیں, اگر پراپر نمک لگا کے سوکھ گیا تو اب یہ ٹماٹر سیو ہو گیا, خراب نہیں ہوگا. پیرشیبل جس کو ہم کہتے ہیں, جلد خراب ہونے والی چیزوں کو آپ سالوں محفوظ کر سکتے ہیں. دنیا میں یہی ہوتا ہے کہ آپ جتنا زیادہ لمبے عرصے کے لیے پروسیس کر کے اس کو محفوظ کر لیں وہ چیز اتنی ویلیویبل ہو جاتی ہے. اور ہمارے یہاں کا سب سے بڑا مسئلہ بھی یہی ہے کہ یہ نیچرل پروڈیوس جو ہے نا کسی کے کنٹرول میں نہیں ہوتی ہیں. مثلاً ایک ٹائم پہ اتنی پروڈیوس ہوں گی, جیسے ٹماٹر کی آپ ایگزامپل لیں کہ ٹماٹر ایک ٹائم پہ 5 روپے کلو بھی ہوتا ہے اور ٹماٹر ایک ٹائم پہ 500 روپے کلو بھی ہوتا ہے. بالکل ہوتا ہے, صحیح ہے. پیاز کا بھی یہی حال, پیاز کا بھی, آلو کا بھی یہی حال, ہر چیز کا یہی ہے. ٹھیک ہے. اب اس پورے چیز میں اس کا مطلب یہ ہوا کہ نیچر نے تو اپنی چیز کو پروڈیوس کرنا ہے, جب اس کو انوائرمنٹل کنڈیشن اچھی ملے گی بمپر کراپ, جب اس کا سیزن نہیں ہوگا تو الٹیمیٹلی کراپ ڈاؤن ہو جائے گی. یہاں تک کہ ہرا دھنیا کے ساتھ بھی یہ ہوتا ہے کہ جب بارشیں ہوتی ہیں تو ہرا دھنیا گرو نہیں ہو پاتا, تو اس سیزن میں آپ کو ہرا دھنیا جو ہے ایک گڈی 100 روپے کی ملنا مشکل ہو جاتی ہے. ویسے عام دنوں میں 5-10 روپے کی بھی مل جاتی ہے. ہم نے ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ڈیسائیڈ کیا کہ جی پاکستان میں ویلیو ایڈیشن پوائنٹ آف ویو سے اس کی پریزرویشن کی ہائی اینڈ ٹیکنیکس کون سی ہیں. تو ہمیں نظر یہ آیا کہ جی اسپرے ڈرائنگ بھی ایک ٹیکنیک ہے,
فریز ڈرائنگ بھی ایک ٹیکنیک ہے, نارمل سن ڈرائنگ بھی ایک ٹیکنیک ہے, مائکرو ویو ڈرائنگ بھی ایک ٹیکنیک ہے. ہمارے یہاں لوگوں کو ایک دو ڈرائنگ ہی پتہ ہے کہ جی اوون میں ڈال کے ڈرائی کرنا ہے, گرم ہوا سے کرنا ہے, دھوپ میں رکھ کے کرنا ہے, یا اس کو پکا کے جو ہے نا وہ کر دینا ہے. تو ہم نے پھر اس کو مختلف آرگنائزیشنس کے ساتھ مل کے اس پہ کام کیا. اسپیشلی ہمارا ایک کام فریز ڈرائنگ پہ ہوا. فریز ڈرائنگ بیسیکلی لیبارٹری ٹیکنیک کے طور پہ تو پاکستان میں ہر یونیورسٹیز کے پاس ہے, اچھا, لیکن اس کا جو پروڈیوس ہوتا ہے بڑا تھوڑا سا ہوتا ہے. لائک آپ اس میں 100 گرام 50 گرام یا 2-5 گرام تک ہی نکال پاتے ہیں. ہم نے اس کو بڑے لیول پہ ڈیزائن کیا. ایک فاؤنڈیشن ہے آئس بریکر فاؤنڈیشن, ان کے ساتھ مل کے ہم نے ایک لیب ڈیزائن کی, آئس بریکر ریسرچ لیب, انڈسٹریل ریسرچ لیب. اس کا مقصد یہ تھا کہ اس میں ہم اس طرح کی ٹیکنیکس کو کام کریں جو پاکستان کے لیے ایک اکانومی بوسٹ کا ذریعہ بن سکیں. تو اس کے تحت ہم نے ایک مشین ڈیزائن کی فریز ڈرائنگ کی, جس کا یونٹ والیوم جو ایک وقت میں 50 کلو تک ڈرائی ہو سکتا ہے. گو کہ بہت چھوٹا ہے, پائلٹ اسکیل ہے, بٹ کسی انڈسٹری کے لیے اس کے اوپر کوئی فیزیبلٹی ٹیسٹ کرنا بڑا آسان ہے کہ آپ اس کو مارکیٹ کر کے کم از کم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس پروڈکٹ میں کتنا پوٹینشیل ہے. فریز ڈرائنگ کا دنیا بھر میں پوٹینشیل اس وقت آج کی ڈیٹ میں $32 ارب ہے, 32 بلین ڈالر. پاکستان میں $1 کا جو ہے نا وہ پروڈیوس نہیں ہوتا ہے فریز ڈرائنگ کا, مارکیٹ میں بکتا نہیں ہے. اچھا, کوالٹی کیا ہوتی ہے فریز ڈرائنگ کی؟ مثال کے طور پہ آپ نے اسٹرابری کو ڈرائی کرنا ہے, تو اسٹرابری کو آپ نے پہلے فریز کر لیا ٹرے میں رکھ کے, پھر مشین میں ڈالا. فریز ڈرائنگ مشین میں -40 ڈگری سینٹی گریڈ کے اوپر جو ہے ورک کرتی ہے اس کا کنڈینسر, اور جمع ہوا جو برف ہوتا ہے نا, آئس جو ہوتا ہے وہ میلٹ نہیں ہوتا. اس کو ہم کہتے ہیں سبلیمیشن. جو سائنس کے اسٹوڈنٹ ہیں میرا خیال ہے وہ ٹیکنیک سمجھ جائیں گے کہ ایک ٹیکنیک ہے سبلیمیشن. سبلیمیشن میں کیا ہوتا ہے کہ آئس کا کرسٹل لکوڈ نہیں ہوتا, پانی نہیں بنتا, بلکہ وہ ویکیوم کنڈیشن میں ڈائریکٹلی کنورٹ ہو جاتا ہے ویپرز کے اندر. صحیح ہے. تو جو پروڈکٹ مثال کے طور پہ اسٹرابری رکھی ہوئی ہے اپنی شکل میں خشک ہو جائے گی, آپ کو لگے گا اوریجنل اسٹرابری ہے, ہاتھ لے کے پریس کریں گے آپ, پک کر کے جو ہے وہ سارا پاؤڈر گر جائے گا. اچھا, یہ کوالٹی کی ہے. یہ آج بھی ہم نے ایک پروڈکٹ نکالا ہوا تھا اسٹرابری کا فریز ڈرائی کیا ہوا, تو 2-3 مہمان آئے ہوئے تھے ہمارے پاس, ہم نے انہیں چکھایا تو دے ور کوائٹ سرپرائزڈ کہ یار یہ چیز تو دنیا بھر گھوم کے آئے ہوئے تھے کہ یار یہ چیز تو ہم نے کہیں کھائی نہیں ہے. اچھا, تو میں نے کہا دس از پاکستانی پروڈکٹ. پاکستان کی اسٹرابری کا ٹیسٹ بھی اتنا زبردست ہے جس کی کوئی. اچھا, ابھی اسٹرابری پہ دیکھو وہ ٹھیلوں کے ٹھیلے لگے ہوئے ہیں. ایگزیکٹلی, وہ پتہ چلا $200 کلو مل رہی ہے, $150. اور ابھی میں کچھ دنوں کے بعد گیا تو انہوں نے کہا $150 پاؤ ہو گئی. اب اتنی بڑی تعداد میں ٹھیلوں پہ ٹھیلے موجود ہیں, لیکن ہمارے پاس کوئی ان کو وہ پرزرو کرنے کا سکھاتے بھی نہیں ہے, لوگوں کے ذہن میں بھی نہیں ہے. تو یہ اچھا, یہ ٹیکنیک مہنگی ہے, میں یہ نہیں کہتا کہ سستی ٹیکنیک ہے, لیکن دنیا بھر میں اس ٹیکنیک کا جو یوزر ہے وہ بھی تو مہنگا ہی ہے نا. وہ سستا تھوڑی ہے. اس کو جو کوالٹی چاہیے, جو فلیور چاہیے, جو اروما چاہیے, جو ٹیکسچر چاہیے, وہ یہ ساری چیزیں عام اس میں نہیں آ سکتی. مثلا ہم نے کینو اگر ڈرائی کیا تو کینو کے جو آپ نے پھانکیں بنائی ہیں وہ اسی فارمیٹ میں ڈرائی ہیں. آپ منہ میں لیں گے تو اس میں پانی نہیں ہے بس, اور تھوڑی دیر کے بعد آپ کو وہ فلیور ایسا لگے گا, ایک فلیور بوسٹر آپ نے منہ میں لگا لیا نیچرل فلیور کا. ہرا دھنیا, پودینہ اپنے نیچرل فارمیٹ کے اندر ڈرائیڈ ہے. آپ اس کو ذرا سا پانی لگائیں, وہ دوبارہ سے واٹر گین کرنے کے بعد ویسے ہی ہو جاتا ہے شکل میں جیسا اوریجنل ہوتا ہے. اچھا, تو یہ وہ بنیادی چیز ہے. میرا خیال ہے کہ اگر اس پہ تھوڑی سی توجہ دی جائے, 2-3 بڑی انڈسٹریز کے ساتھ اس وقت ہم کچھ پروجیکٹس بھی کر رہے ہیں اس کی فیزیبلٹی کے اوپر, تو یقیناً یہ چیز جو ہے وہ پاکستان میں اگر بوسٹ ہوگی, لوگ اس پہ کام کریں گے, تو پاکستان کی اس طرح کی بہت ساری چیزیں ویلیڈیشن پہ آ سکتی ہیں. جو ابھی میں نے بات کی نا کہ یہ ٹیکنیک مہنگی ہے, تو اس کا بننے والا پروڈکٹ بھی مہنگا ہی بکتا ہے, سستا نہیں ہوتا. اور اس کی ریکوائرمنٹ بھی, ڈیمانڈ بھی ویسے ہی ہوتی ہے, فلیورز میں, سیزننگز میں, مختلف چیزوں میں. تو اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس طرح کی ٹیکنیک. اسی طرح سے ہم نے ایک مائکرو ویو ویکیوم ڈرائر پہ کام کیا. دیٹس آلسو ویری یونیک ٹیکنیک, بڑا کوئک ڈرائنگ ہوتی ہے, اور اس کا مقصد یہ تھا کہ مرچیں جو ہیں وہ سن ڈرائی کے اندر جو ہے وہ کنڈری کے اندر چلے جائیں. 90% تو وہیں پروڈیوس ہوتی ہے. تو وہ بیسیکلی اینیمل ڈراپنگز بھی ہوتی ہیں, کتے بلیاں بھی پھر رہے ہوتے ہیں, پھر کوئی پرندہ اگر وہاں سے گزر رہا ہے تو ڈراپنگ کر دی, تو اب اس میں بڑے پرابلمز آ سکتے ہیں, تو آ رہے ہوتے ہیں بلکہ. تو اب اس میں طریقہ کیا ہوتا ہے کہ جی اگر آپ کے پاس کوئی اچھی ڈرائنگ ٹیکنیکس ہو, مشین کے ذریعے سے کر لیں, تو اس میں مائکرو ویو ویکیوم ڈرائنگ ٹیکنیک ایک دنیا میں بڑی اچھی ٹیکنیک کاؤنٹ ہوتی ہے, جلدی ڈرائی کرتی ہے, اور کوالٹی آف دا پروڈکٹ بڑا اچھا ہوتا ہے. یعنی ویکیوم میں کیونکہ کر رہا ہوتا ہے, اور مائکرو ویو بڑی کوئک جو ہے وہ انرجی ٹرانسفر کرتا ہے اور موئسچر ریموو ہو جاتا ہے, تو پروڈکٹ کی کوالٹی بہت اچھی ہوتی ہے بڑے شارٹ ٹائم میں. لیکن اس ٹیکنیک کو ظاہر سی بات ہے کہ ابھی پاکستان میں کوئی اس کا کانسیپٹ نہیں ہے, نہ لوگوں کو ہے. تو ہم نے بھی ایک چھوٹا پائلٹ پلانٹ بنایا ہے جس کے اوپر یہ ورکنگ کی ہے. ٹھیک, تو اس طرح کی ٹیکنیکس کی اس کے اوپر یعنی کہ ویلیو ایڈیشن از دا کی. آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم اپنی اکانومی کو گرو کرانا چاہتے ہیں تو ابھی تک ہماری جو پریکٹس ہے ایز اے کنٹری
وہ یہی ہے کہ ہم را اٹھاتے ہیں، را بیچ دیتے ہیں. جو پیدا ہو رہا ہے یعنی جو پروڈیوس ہو رہا ہے بس نکل رہا ہے اور وہ پیٹیوں میں بند ہو کے جا رہا ہے. بالکل ایسا ہی ہے نا. بالکل اس کے کوئی یعنی میں نے ایک صاحب مجھے بتانے لگے کہ جو بنانا ہے اس کے چپس بنتے ہیں اور پوری دنیا میں بہت مہنگا آئٹم ہے، وہ بکتا بھی اور لوگ بہت شوق سے کھاتے ہیں. بنانا چپس ہوتے ہیں وہ، جس طرح دیگر چپس ہوتے ہیں. اب یہاں پہ شاید اس کا پتہ نہیں کوئی شاید بنا رہا ہو تو بن رہا ہے. یہ کامن نہیں ہے شاید، آئی تھنک. بالکل ایسے کامن نہیں ہے. دکانوں پہ تو بہت مارٹ وغیرہ پہ تو میں نے نہیں دیکھے کہ بہت زیادہ کوئی کامن ہو. میں اس کی ایگزامپل دوں، ہمارے ایک اسٹوڈنٹ ہیں اسامہ، انہوں نے اپنا برانڈ ہی اسی کے اوپر کھڑا کیا ہے، برانڈ بنا لیا بیسیکلی، اور وہ کراچی میں اس کو بیچ بھی رہے ہیں، بنانا چپس، اور بہت اچھے کرسپی چپس ہیں. آج ہی ہم بیٹھے ہوئے تھے تو میں نے 2-3 لوگوں کو ٹرائی کرایا. دے کوائٹ سرپرائز کہ اچھا یہ چیز بھی ہم تو سوچ رہے تھے کہ کوئی کرے، تو یہ تو آلریڈی چل رہی ہے اور ان کو کافی ٹائم ہو گیا ہے. تو بیسیکلی اس کا مقصد یہی ہے کہ پاکستان جیسے کنٹری میں بنانا اتنا اویلیبل ہے اور لوگ ایگزیکٹلی ہر جگہ بھرا پڑا ہے، وہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، لیکن اب اس میں کوئی ویلیو ایڈیشن کر کے کچھ کر کے کیا جائے تو کوالٹی پروڈکٹ ہے. اور میرا خیال ہے کہ اس کو اگر ٹرائی کریں تو آپ خود بولیں گے کہ جی واقعی بہت ہی عمدہ چیز ہے. اچھا سر، میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ لازمی بات اتنی بڑی فیلڈ ہے، پھر ماشاء اللہ 25 کروڑ آبادی کا ملک ہے، دنیا کی 5ویں-6ٹھی آبادی ہم ہیں آئی تھنک، اور ہر شخص کا تعلق ہے پیٹ اس کے ساتھ لگا ہوا ہے. لیکن فوڈ سائنس ڈپارٹمنٹ میرا خیال ہے کہ یہ انف تو نہیں ہے. جتنا بھی آپ کے پاس اس وقت اگر ایک یونیورسٹی میں ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کن چیلنجز کا آپ کو سامنا ہے، اور اوور آل اس کو بڑھنا چاہیے کس انداز میں آپ دیکھتے ہیں اس کو؟ کیا پرائیویٹ یونیورسٹیز میں تو میرا نہیں خیال کہ کہیں اس طرح ڈپارٹمنٹ جس طرح آپ کا ورک کر رہا ہے کوئی کر رہے ہوں گے پرائیویٹ سیکٹر میں، تو کیا اس کے چیلنجز ہیں، کیا ضروریات ہیں، اور بچے پھر کس طرح اس کی طرف آئیں گے جب اتنی گنجائش ہی نہیں ہے؟ اگر کوئی کرنا بھی چاہ رہا ہے تو کیسے آئے گا؟ دیکھیں جازب، اب تو خیر کافی یونیورسٹیز کراچی کے اندر اس کام کو کر رہی ہیں، فوڈ سائنس کے ڈپارٹمنٹ اچھے خاصے، میرا خیال ہے کوئی 7-8 یونیورسٹیز میں اس وقت فوڈ سائنس یا فوڈ انجینئرنگ اسٹارٹ ہوئے ہیں. اچھا، فوڈ انجینئرنگ NAD میں بھی ہو رہا ہے، اس کے علاوہ نیوٹریشن کے بھی ڈپارٹمنٹس مختلف یونیورسٹیز میں، پرائیویٹ یونیورسٹیز میں کھل گئے. تو کراچی میں تو اب سمجھ لیں بہت اویئرنیس آ گئی ہے، بچوں کو بھی کافی اویئرنیس ہو گئی. اب پہلے لوگ پوچھتے تھے کہ کیا ہوتا ہے، اب انہیں پتہ ہوتا ہے کہ اس میں کیا ہوتا ہے، نیوٹریشن میں کیا ہے اور فوڈ میں کیا ہے. اچھا، ایک اور اگر میں آپ کی اس بات میں ایک چیز ایڈیشن کر کے پھر اس بات کو کنٹینیو کروں کہ جو مال نیوٹریشن کا ایک پرابلم ہے، آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ ہماری جو GDP کا 3% ہے، تقریباً کوئی $7.5 بلین جو ہے، وہ ہمارے یہاں صرف اور صرف اس کام پہ خرچ ہوتا ہے مال نیوٹریشن کے اوپر یا اس کے کانسیکوینسز پہ. اچھا، مال نیوٹریشن سے مراد کیا ہے کہ کھانے کی جو چیزیں ہیں ان میں کسی ایک خاص قسم کے کمپوننٹ کی کمی. جو اس وقت کے سرویز ہیں اس کے مطابق جن چیزوں کی کمی ہے، جیسے وائٹامن A اور وائٹامن D جو ہے وہ کافی کم ہے، جو ریکوائرڈ ہمارا میٹابولزم ہے اس کے مطابق ہم اپنی فوڈ سے وہ نہیں مل پا رہا. وائٹامن AD ہو گیا، اسی طرح سے زنک ہو گیا، آئرن ہو گیا، اور اس طرح کی کافی چیزیں ہو گئیں. اچھا سوری، آپ کنٹینیو کیجیے گا، یہ میرا کوشچن تھا، میں اس پہ آ رہا تھا اور آپ نے اچھا کیا اس کو کر دیا. آپ اس کی کنٹینیو کیجیے گا کہ میں اصل میں پوچھنا، میں نیکسٹ کوشچن آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ ہم ایک عام فرد کو کیسے پتہ چلے کہ وہ مال نیوٹریشن کا شکار ہو رہا ہے یا اس کو کیا ایڈ کرنا چاہیے؟ تو آپ میرا خیال اسی کے اوپر بات کر رہے ہیں. جی پلیز. اچھا، اب اس کا پرابلم یہ ہے کہ پاکستان میں اگر $7.5 بلین کا اگر پاکستان کا لاس ہو رہا ہے اس GDP کا 3% جو ہے، تو یہ تو ایک بہت بڑا لاس ہے. اور یقیناً پاکستان جیسے ملک کے اوپر ایک برڈن بھی ہے. تو اس کو ختم کیسے کیا جا سکتا ہے؟ تو الٹیمیٹلی اگر ہم اس کے لاسز دیکھیں، اس کے کانسیکوینسز دیکھیں، بچوں میں اسٹنٹنگ، ویسٹنگ، یہ 2 بڑے پرابلم ہیں. اسٹنٹنگ سے مراد یہ ہے کہ ایک بچہ ہے چھوٹا، بالکل انفینٹ سے لے کر اور 5 سال سے کم عمر تک کا بچہ ہے، اس کی پراپر گروتھ نہیں ہو رہی، ویٹ اور ہائٹ اس حساب سے نہیں بڑھ رہا ایج کے حساب سے، اور یقیناً اس کے ہمارے ایسا بچہ نہیں کر رہا، ہائٹ چھوٹی ہے تو یقیناً اس کے اندر وہ نیوٹریشنل ویلیوز پوری نہیں ہو رہی ہیں، مدر سے بھی پوری نہیں ہو رہی اور بچے میں بھی نہیں ہے. پاکستان میں پرابلم شروع ہوتا ہے مدر سے. مدر جو اس وقت ہیں ان میں سے پاکستانی خواتین میں 40 to 50% کے اندر انیمیا ہے، آئرن ڈیفیشنٹ ہے. آپ یہ دیکھیں جب کوئی خاتون کنسیو کرتی ہیں تو ان کا جو امپورٹنٹ سب سے پہلا کام ڈاکٹر ٹیسٹ کراتا ہے وہ ہیموگلوبن ہوتا ہے. ایگزیکٹلی. اور میرا خیال ہے کہ شاید شہری علاقوں میں تو جتنی خواتین ہیں موسٹلی سب کو آئرن کی میڈیسن لازمی دی جاتی ہے. ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آئرن ڈیفیشنٹ ہے، پوری قوم ہماری ڈیفیشنٹ چل رہی ہے آئرن میں. ٹھیک ہے، خون کی کمی جس کو آپ کہتے ہیں، انیمیا. کسی میں زیادہ ہوتا ہے، کسی میں کم ہوتا ہے، بچوں تک میں ہے. پلس
بچوں میں وہی ٹرانسفر ہوتا ہے. Exactly. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان کی پوری گروتھ نہیں ہو رہی ہوتی ہے, کیلشیم کی کمی ہے, اسی طرح سے جو ہے وہ وائٹامن اے اور ڈی یہ میٹابولزم میں بڑا امپورٹنٹ ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں. تو ان سب چیزوں کو اگر دیکھا جائے تو یہ پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ جب فوڈ سے نہیں لے پا رہے ہوتے تو میڈیسن کے فارمیٹ میں بڑے مہنگے پڑتے ہیں. تو مختلف جگہوں پہ فارٹیفیکیشن کے کانسیپٹس ہیں اور انہیں کو لیتے ہوئے کہ جی سستے میں آپ ماسک کو کس طرح سے پہنچا سکتے ہیں. تو آٹے کے اندر جو ہے فارٹیفیکیشن کا کام ہوتا ہے, زنک اور آئرن جو ہے وہ ملا دیا جاتا ہے. اچھا, تو یہ ایک سستا طریقہ ہے اور وہ آئرن پہنچ جاتا ہے. گو کہ یہ ریوائز ہونا ضروری ہے کہ ایک ٹائم کے بعد چیک کیا جائے کہ جی یہ اپلیکیبل ہو بھی رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے, لوگوں کی صحت میں کوئی فرق نہیں آ رہا, تو پھر دیکھنا یہ پڑے گا کہ کیا ریزن ہے. کیا وہ ایبزارپشن میں مسئلہ کر رہا ہے, یا لوگ اس کو استعمال نہیں کرنا چاہ رہے, یا اور کوئی ایشوز ہیں, یا ہو سکتا ہے کہ میٹابولیکلی وہ ایبزارپشن کے قابل نہ رہا ہو. تو ہمارے یہاں چیزیں شروع تو ہو جاتی ہیں, لیکن اس کے بھی ریویژنز آنے بڑے ضروری ہیں. دوسری امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ فوڈ والوں کا ظاہر سی بات ہے پھر کام یہ ہے کہ ان غذاؤں کی طرف متوجہ کریں جن میں ابھی میں نے پرابلم آئیڈینٹیفائی کیے کہ بھئی یہ مال نیوٹریشن کے ایشوز ہیں. تو کچھ غذائیں ایسی بھی تو ہوں گی جن کے اندر یہ سب چیزیں بڑی پلینٹی میں ہوں گی, جس کے استعمال سے آپ اس قسم کی بیماریوں سے بچ سکتے ہیں. اب بچوں میں اسٹنٹنگ کا یا ویسٹنگ کا پرابلم ہے, پھر اسی طرح سے خواتین میں انیمیا کا پرابلم ہے, پھر اسی طرح سے کیلشیم ڈیفیشنسی کی وجہ سے آسٹیوپروسس کا پرابلم ہے خواتین میں, اور اسی طرح سے بے تحاشا پرابلم آپ کو ملتے چلے جائیں گے جس کا تعلق سیدھا سیدھا فوڈ سے بنتا ہے, کھانے سے بنتا ہے. اب یہ کھانے سے جو تعلق بن رہا ہے تو الٹیمیٹلی ہم جب ان چیزوں کے پرابلم سے گزرتے ہیں تو یہ پرابلم صرف فوڈ یا باڈی تک نہیں رہتا, یہ ذہنی سطحت کو بھی بڑا متاثر کرتا ہے. ایگزیکٹلی. اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ سوچنے سمجھنے کی وہ قابلیت یا صلاحیت کا وہ تعلق نہیں بن پاتا جو ہونا چاہیے ہے. تو کھانے کا تعلق صرف اس معاملے سے نہیں ہے کہ آپ پیٹ بھرا نہیں بھرا, پیٹ بھرا ہے, پیٹ بھرے میں بھی آپ کو ڈیفیشنسی ہے جس کو ہم کہتے ہیں مال نیوٹریشن. نیوٹریشن تو آپ نے لی, انرجی تو پوری کر لی, روٹی تو کھا لی, لیکن روٹی کے ساتھ ساتھ آپ کو وہ مائکرو نیوٹرینٹس کی ضرورت ہے, وہ پورے ہوئے یا نہیں ہوئے, یہ اہم چیز ہے. تو میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ وہ کیا چیز ہے جو آپ کے خیال میں لوگوں کو اپنے کھانے میں استعمال کرنی ہی چاہیے جب بھی وہ کھانا کھا رہے ہوں, دن میں, رات میں, صبح میں, کہ کم سے کم وہ اس مال نیوٹریشن کو پورا کریں. تو کیا ہو سکتی ہیں وہ چیزیں جن کو آپ کے خیال میں, جس طرح بھی آپ نے کہا کیلشیم کی کمی ہو رہی ہے, وٹامن اے اور ڈی کی کمی ہو رہی ہے, ہیموگلوبن نارمل نہیں ہے, آئرن کی کمی ہے. تو بس ہم تو بچپن سے سنتے آ رہے ہیں, ہماری نانی بولتی ہیں بیٹا کھاؤ اس میں آئرن ہے, کیلا کھاؤ اس میں آئرن ہے, فلاں جا پتا کچھ, چلو ٹھیک ہے کھا لو. تو بلکہ ہم تو کبھی مذاق اڑانے بولتے ہیں یار ایک تو آپ جو چیز بتاتی ہیں اس میں آئرن کی آئرن ہی ہوتا ہے, آئرن کے علاوہ کیا چیز ہوتی ہے. تو کیا ہو سکتا ہے چیزیں جو لوگوں کو اپنی غذا میں ساتھ شامل کرنی چاہیے؟ لیکن سب سے بہترین جو آئرن کا سورس ہے نا, میں اگر آپ کو آپ ریٹنگ کریں اور لٹریچر بھی دیکھیں تو اس میں جو ملتا ہے وہ گوشت. اچھا. اور لیور جو جگر ہوتا ہے اس میں آئرن کا لیول بہت اچھا ہے. ایک چیز ہوتی ہے آئرن کا موجود ہونا, یہ کسی بھی نیوٹرینٹ کا موجود ہونا, اور ایک ہوتی ہے اس کا بایو اویلیبل ہونا, یہ دو الگ چیزیں. اچھا. مثال کے طور پہ ایک چیز یہاں رکھی ہوئی ہے, فار ایگزامپل ٹیبل بھری ہوئی ہے, لیکن جب آپ اس کو کھائیں گے تو ایک لیول سے زیادہ آپ نہیں کھا سکتے یا لے نہیں سکتے, یا آپ کو وہ ہضم نہیں ہوگا. صحیح. ایک خاص کوانٹٹی میں ہی آپ اس کو لے سکتے ہیں. تو ایگزیکٹلی جب ہم بات کرتے ہیں آئرن کی, تو آئرن جتنا بھی موجود ہو کسی بھی فوڈ میں, وہ سارا کا سارا ایبزارب نہیں ہوتا. اب جیسے گوشت ہے تو گوشت میں تقریباً کوئی 30% اویلیبل آئرن کا بایو اویلیبل ہوتا ہے. صحیح ہے, باقی نہیں ہو پاتا کسی بھی گوشت میں. ہاں. اچھا, اب اس کا بھی ایک طریقہ کار ہے. ہم عموماً یہ سمجھتے آئے ہیں کہ جی جو بھی گوشت والا پروڈکٹ ہوگا آپ دیکھیے گا اس کے ساتھ لیمو ضرور رکھا ہوگا, یہ ہمارا ٹریڈیشن ہے. بالکل ہوتا ہے. لیکن سائنٹیفکلی یہ ایک بڑی اب پروون چیز ہے کہ آئرن کو ایبزارب کرنے کے لیے وائٹامن سی اگر آپ لیں تو اس کی ایبزاربشن بہت بڑھ جاتی ہے. اچھا. اور لیمو میں وائٹامن سی موجود ہے, اسکاربک ایسڈ. تو آپ چاہے نہاری لے رہے ہوں تو لیمو چھڑکتے ہیں, باربیکیو ہو ٹھیک ہے تو آپ لیمو چھڑک لیتے ہیں, تو اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے کہ وہ آئرن جو موجود ہے وہ اچھی طرح سے اویلیبل ہو جاتا ہے. تو اس طرح کے بہت سارے کمپوننٹس ہیں جس کو ہم کہتے ہیں سیمیٹریکل, یا اس کو آپ کہہ لیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کے وہ اس کی جو افادیت ہے وہ بڑھا دیتے ہیں. صحیح ہے. اکیلے میں شاید وہ اتنا اچھا نہ ہو, لیکن اس کے ساتھ مل کے وہ بہت اچھا جو ہے وہ افادیت ہو جاتی ہے. اسی طرح کچھ نیگیٹو بھی ہوتے ہیں کہ آپ دو چیزوں کو ملا کے لیں تو وہ پھر دونوں ہی ایبزارب نہیں ہوتے. وہ بولتے ہیں مچھلی اور دودھ ساتھ پی لیا تو یہ تو خیر چلیں ایک مت ہے. اچھا مت ہے. ہاں یہ مت ہے. لیکن ایک چیز ہے کہ جیسے آپ چائے لے رہے ہیں گوشت کے ساتھ تو یہ آئرن کی ایبزارپشن کو روکے گا.
اچھا کیفین جو ہے وہ یا اسی طرح سے جو چائے کے جو ٹیننز موجود ہوتے ہیں وہ اس کی ابزارپشن. اچھا یہ بات کہاں تک ٹھیک ہے کہ چائے پینے سے نیند اڑ جاتی ہے، یہ کہا جاتا ہے، اس کی کیا یہ بھی مت ہے؟ نہیں اس میں کیفین لیول ہوتا ہے وہ مائنڈ الرٹنس کے لیے ہوتا ہے. اچھا وہ کہتے ہیں نا، وہ تفریح میں بولا جاتا تھا کہ یار وہ مجھے نیند آ رہی ہے بھائی، نیند کی گولی تو لا دو. تو وہ چائے، کئی لوگوں کی تو نیند اس وقت تک نہیں ہوتی اب تک چائے نہیں پی لیتے، بولتے ہیں یار ہمیں سونے سے پہلے چائے چاہیے ہوتی ہے ہر حال میں. تو نیند کس طرح یہ واقعی ہے کہ کافی اور چائے کے نتیجے میں نیند اڑ جاتی ہے؟ دیکھیں چائے اور کافی کا جو ایک کی کمپوننٹ ہے وہ کیفین بیسیکلی کہلاتا ہے. اور کیفین کا ایک کانسیپٹ یہ ہے کہ مائنڈ الرٹنس کاز کرتا ہے، جگاتا ہے، یا ایک طرح سے کہہ لیں کہ ہوشیار باش والی کنڈیشن ہوتی ہے نا، بندہ بالکل چوکس ہو جاتا ہے. جی تو وہ والی سچویشن ہوتی ہے. اچھا اب اس میں نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ کچھ لوگ اتنے بچپن سے لے کے عادی ہو چکے ہوتے ہیں کہ اب ان کو نیند آنے کے لیے بھی اس کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ جب آئے گا تو وہ لیول جنریٹ ہوگا تو پھر ان کو نیند آئے گی. تو وہ تو خیر ایک باڈی میٹابولزم کی بات ہے. ادروائز ہاں یہ ہے کہ کیفین اور بھی بہت ساری چیزوں میں مل رہا ہوتا ہے، بیوریجز وغیرہ میں، لیکن بہت زیادہ استعمال کوئی اچھی چیز نہیں ہے کافی یا چائے کی. اچھا آپ کے خیال میں جو ہماری قوم ہے اس کے اندر یہ شعور بڑھ رہا ہے کہ یہ جو جنک فوڈ ہے یا کھانے کے نتیجے میں لوگوں کی صحت زیادہ خراب ہو رہی ہے، یا اب جو فلاں ڈائٹ اور کیٹو ڈائٹ اور یہ خیال رہنا چاہیے، ڈائٹ کا خیال کریں، تو کون سا والا عنصر بڑھ رہا ہے اور کون سا آپ کے خیال میں کم ہو رہا ہے جب اتنی لوگوں کے اندر سوشل میڈیا کی وجہ سے بھی اویئرنیس؟ تو آپ کے پاس کیسز آتے ہوں گے، آپ بھی دیکھتے ہوں گے، ڈسکشن ہوتی ہوگی، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس وقت لوگوں میں کوئی شعور ہے اس حوالے سے، یا بس پبلک کھائے جا رہی ہے، کچھ بھی مل رہا ہے اور وہ لگے ہوئے ہیں سب؟ دیکھیں معذرت کے ساتھ میں اس بات کو بڑا ایک طرح سے کہہ لیں کہ وہ کروں گا آپ کی بات کو کہ ہم سنتے سب کچھ ہیں. اللہ تعالیٰ نے 2 کان دیے ہیں سننے کے لیے، ہم بہت زیادہ سن بھی لیتے ہیں، لیکن عمل کرنے کے لیے جو ہے نا وہ میرا خیال ہے شاید ہمارے پاس دماغ سوچنے سمجھنے کے لیے ایک ہی ملا ہے، تو ہم اس کا آدھا بھی نہیں کر پاتے. وہ بھی استعمال، وہ کہتے ہیں شاید اس نے ایڈیسن نے کیا تھا، یہ البرٹ آئنسٹائن نے 4% کیا تھا. تو ہم لوگ تو وہ بہت نیچے کے لوگ ہیں. تو الٹیمیٹلی نتیجہ یہ ہے کہ باتیں بہت ہیں، نو ڈاؤٹ، سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے. آپ ایک سرچ کریں تو آپ کو اپنے ہیلتھ کے حوالے سے 20 ٹاپکس ملیں گے. بٹ پرابلم از دیٹ کہ ہم سب کچھ سننے کے بعد کرتے وہی ہیں جو ہماری اپنی مرضی ہوتی ہے. تو نتیجہ یہ ہے کہ بیماریاں کم نہیں ہوئی ہیں، بیماریاں بڑھی ہیں. ایک اسٹیٹسٹکس میں دیکھ رہا تھا، اس میں یہ بتایا جا رہا تھا کہ جی پاکستان جس وقت بنا تھا تو آبادی کے حساب سے ایک زمانے تک جو ہے نا وہ چینی کا کوٹا لگا کرتا تھا راشن کوٹا میں، کہ ایک فیملی کے حساب سے اتنی چینی ملا کرے گی، شوگر. تو وہ زمانے میں بتاتے ہیں کہ جی کچھ 2.5 کلو کے قریب جو ہے وہ پر پرسن پورے سال میں چینی کا کوٹا ہوتا تھا. اچھا آج مہینے میں ختم ہو جائے گا. آج 27 کلو ہے اچھا آن این ایوریج پر پرسن. یعنی اچھا اب آپ اسی طرح سے فیٹ کی بات کر لیں، فیٹ کے بھی گرافس کچھ اسی طرح کے ہیں. اس وقت پاکستان میں کوئی 24 کلو کے قریب جو ہے پر پرسن فیٹ کی کنزمپشن ہے. 24 کلو آپ اندازہ لگائیں، مہینے کا یہ بنتا ہے 2 کلو. بالکل. اور اگر آپ پر ڈے کا لگائیں تو یہ میرا خیال ہے کوئی 80 گرام کے قریب 70 سے 80 گرام بنے گا پر ڈے کا. دس از ٹو مچ. یعنی آپ اگر آدھا پاؤ کے قریب جو ہے وہ روزانہ کی بنیاد پہ فیٹ کھا رہے ہیں تو یہ تو بڑی نقصان دہ چیز ہے. اسی طرح نمک ہم آن این ایوریج 6 گرام استعمال کر رہے ہوتے ہیں. لمٹ اس کی ہے نہیں پر ڈے 6 گرام. اچھا 6 گرام تو ہاں آن این ایوریج. اور اس کی جو لمٹ ہے وہ تقریباً کو 2.5 گرام کے قریب بنتی ہے. 2 سے 2.5 گرام ہونی، اس سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے. اور اسی طرح سے آپ باقی چیزوں کو بھی دیکھیں، اسٹارچ کا لیول بھی بہت زیادہ کنزیوم ہو رہا ہے. پیوریفائڈ شوگر کی جو لمٹ مقرر کی گئی ہے کہ جی آپ 55 سے 60 گرام سے زیادہ پیوریفائڈ شوگر، جس کو آپ کہتے ہیں چینی وائٹ شوگر، اس سے زیادہ استعمال نہ ہو. اور ہمارے یہاں جو کنزمپشن ہوتی ہے، میں آپ کو تھوڑی سی اگزامپل دوں تو آپ بھی مجھ سے جو ہے وہ ایگریڈ ہوں گے کہ ہاں ایسا ہی ہے کہ ایک کولا ڈرنک جو ہوتا ہے اس میں اسٹینڈرڈ کے مطابق 15% چینی ہوتی ہے. تو 500 ml کے کین میں 75 گرام تو شوگر یہ ہو گئی. اچھا ہم جب کسی کو مہمان بلاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں نہیں میں جو کچھ نہیں لینا ہے، تو آپ کہتے ہیں نہیں کولڈ ڈرنک تو پی لو، یہ تو پانی ہے نا، اس سے تو کچھ نہیں ہونے والا. دس ایمپٹی کیلوریز. ہم اس کیلوری کو کاؤنٹ نہیں کرتے جتنے ہم لے چکے ہیں. تو 75 گرام شوگر تو یہ ہو گئی. کھانے کے بعد ایک کین اور پی لیا تو 150 گرام چینی ہو گئی. پھر میٹھا کھانا سنت ہے
تو 50 گرام چینی تو وہاں سے بھی ملے گی, بالکل ٹھیک ہے, تو تقریباً کوئی 150 اور 50 200 یہ ہو گئی. پھر جتنی ہم دن بھر میں چائے کے اندر چینی استعمال کر رہے ہوتے ہیں تو اور باقی چیزوں کے ایکسیسریز لگا لیں تو 250 گرام بن جائے گی. ایک پاؤ چینی اگر میں آپ کے سامنے رکھوں کہ آپ اس کو اپنی جیب میں رکھ لیں اور پورا دن کھائیے گا, تو میرا خیال ہے کہ شاید آپ 50 گرام یا 100 گرام کھا کے جو ہے تھک جائیں گے, اور شاید دوسرے دن آپ اس چینی کو ہاتھ لگانا پسند نہ کریں. لیکن لیکوڈ فارمیٹ کے اندر یہ چینی ہم استعمال کر رہے ہوتے ہیں. یہ 60 گرام کی لمٹ بھی اسی لیے مقرر ہے کہ ہماری باڈی کا ایک ریگولر میکینزم سسٹم ہے. اگر ہم اس سے زیادہ لیں گے تو ہماری باڈی متاثر ہوگی, اسپیشلی اس کے اندر پرابلمز آئیں گے, اور وہ آ رہے ہیں. تو اب اگر آپ دیکھیں تو پاکستان کوئی دوسرے یا تیسرے نمبر پہ آتا ہے ڈائبٹیز میں. صحیح ہے. اوبیسٹی میں بھی ہم ٹاپ 10 کے اندر شامل ہیں. اسی طرح سے اگر آپ ہائپر ٹینشن کے مریض دیکھیں تو میرا خیال ہے کہ 70% لوگ تو ہائپر ٹینشن کے مریض ہوں گے. ریزن یہ ہے کہ جی فیٹ کا اتنا زیادہ استعمال ہے, شوگر کا اتنا زیادہ استعمال ہے, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اور چیزیں کہ ہم انرجی کیلورک ویلیو جتنی ڈیمانڈ ہے ہماری باڈی کی, لائک اگر 2000 کیلوریز کی ہمیں ڈیمانڈ ہے تو ہم نارملی, کیونکہ ہمارا لائف اسٹائل ایسا نہیں ہو سکتا ہے, ہم کنزمپشن کے حساب سے 1500 کیلوریز استعمال نہ کر رہے ہوں کہ ہماری کوئی ایکٹیویٹیز نہیں ہے, چلنا پھرنا نہیں ہے, کوئی خاص قسم کی ورکنگ نہیں ہے, تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ایکسٹرا انرجی جتنی ہم کنزیوم کر رہے ہوتے ہیں تو آخر میں باڈی میں ہی ابزارب ہونی ہے, وہ تو جا ہی نہیں رہی, گھل تو رہی نہیں. اب آپ بتائیں کہ لائف اسٹائل ہیلدی کیسے رہ سکتا ہے کہ جب آپ کی فوڈ میں ایک طرح سے کہہ لیں کہ کوئی کنٹرول نہیں ہے, آپ کی باڈی ایکٹیویٹیز کنٹرول نہیں ہے. اسی طرح سے آپ کے جو دوسرے پرابلمز ہیں لائک انوائرمنٹل کنڈیشنز آپ کہہ لیں, گرمی اور سردی کا جو اب ایک تھوڑا سا ارریگولر وہ آ گیا ہے. مثلا اپریل جیسے مہینے میں 22 ڈگری سینٹی گریڈ 16 ڈگری سینٹی گریڈ کا کمبل اوڑھ کے سونا پڑ رہا ہے, مطلب ایون آپ یہ اس وقت صورت حال ہو, اور بے وقت کی بارشیں. یعنی ایک زمانے میں ہوتا تھا کہ جی گرمی پڑ رہی ہے, اب اس کا امپیکٹ دیکھیں ایک طرح سے فوڈ کی پروڈکشن پہ بھی آتا ہے. بالکل آ رہا ہے. مثلا مینگو کی اس وقت جو ہے اگر بارشیں ہو رہی ہیں, ٹیمپریچر نہیں مل رہا, تو مینگو کیسے پروڈیوس ہوگا؟ پھر آپ کو مینگو نہیں ملے گا تو الٹیمیٹلی مینگو کی ایک بہت بڑی اماؤنٹ ایکسپورٹ ہوتی ہے, تو پاکستان کی اکانومی امپیکٹ کر رہی ہے. تو لوگ کہتے ہیں جی انوائرمنٹ سے کیا فرق پڑ رہا ہے؟ سب سے بڑا فرق تو فوڈ کو پڑ رہا ہے. آپ کی اپنی جو فوڈ ہے, مثلا گندم, چاول, ان فصلوں کی بھی ٹیمپریچر بارش کے ساتھ ڈائریکٹ کنیکشن ہے. تو اب اس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ وہ بہت زیادہ جو ہے وہ ڈسٹرب ہو رہی ہیں. تو ایک ٹائم ایسا آئے گا کہ آپ کے اگر یہ انوائرمنٹل کنڈیشنز کے اوپر بہت زیادہ محنت نہیں کی گئی تو آپ کے پاس شاید کھانے کے لیے وہ اویلیبلٹی نہ ہو. جس انداز میں ہم چیزوں کو ویسٹ کرتے ہیں, کھاتے ہوئے دیکھتے نہیں ہیں. مثلا کسی ریسٹورینٹ میں گئے تو ہم نے بہت زیادہ پلیٹ میں کھانا نکال لیا, شادیوں میں آپ دیکھنے کو ملتا ہے, دعوتوں میں ضائع ہو رہا ہوتا ہے. تو یہ 40% کھانا جو ہم ضائع کرتے ہیں, چاہے وہ را میں ہو یا پریپیئرڈ ہو, تو ہے تو اللہ کی نعمت نا. بے شک ایسے ہی. ابھی آپ کی بات سے نا مجھے یاد آ گیا, وہ ایک جگہ ہمارے گھر میں پتہ نہیں کہیں تھے ہم, وہاں وہ درس قرآن تھا شاید, تو کیا تھا, تو وہ خواتین آئی ہوئی ہوتی ہیں قرآن خوانی کے لیے. تو جب بات میں لگی کہ وہ اب ذرا وہ بھی قرآن یعنی کہ مطالعہ اس کا جو تلاوت ہو رہی ہے وہ روک دی جائے, تھوڑی دیر سنیں گے, تو وہ خاتون نے کہا کہ اصل میں نا سننا نہیں چاہیے, سن لیں گے تو عمل کرنا پڑے گا. تو میں نے کہیں پڑھا تھا کہ بے علم نہ بے خوف ہوتا ہے, تو قوم کو علم ہی نہیں ہے. اچھا جن کو وہ, بلکہ آپ کی بات سے مجھے یاد آیا کہ وہ صاحب جو یعنی کہ کنٹینٹ کریشن کے لیے یہ بتا رہے ہیں دنیا کو کہ کتنی خطرناک ہے جنک فوڈ. ابھی وہ ویڈیو بند کرنے کے بعد وہی پیزا, وہی برگر اور وہی سب کچھ. اب یہ آپ کی بات کا جواب میں اس بات کے بعد دوں گا کہ جو آپ نے شروع میں سوال کیا تھا نا, تو میرا جواب میرا خیال ہے کہ آپ کو مل گیا ہوگا کہ ہم بات بہت اچھی کرتے ہیں کہ جی جنک فوڈ بہت خطرناک چیز ہے, پروسیس فوڈ کو آپ منیمائز کریں, نیچرل فوڈ کی طرف, گھر میں بنے ہوئے کھانوں کے اوپر زیادہ فوکس کریں. بٹ یہ سب باتیں سننے میں بڑی اچھی لگتی ہیں, لیکن عمل کے وقت جو ہے وہ چیزیں تھوڑی سی پیچھے ہو جاتی ہیں. تو نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ ہم بہت زیادہ جو ہے ان چیزوں کی طرف جب راغب ہوتے ہیں تو نتیجہ یہ نکلتا ہے. آپ سمپل اگزامپل دوں گا کہ آپ کبھی اس طرح کے فوڈس کو کھانے کے بعد آپ سونے کی کوشش کریں, آپ کو پیاس بہت زیادہ لگے گی, کیونکہ اس میں بہت سارے کمپوننٹس ایسے ہوتے ہیں جو آپ کی ڈائجسٹیبلٹی کو بڑھاتے ہیں, تو اس میں پانی بہت زیادہ چاہیے ہوتا ہے. تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آپ کا ڈائجسٹ سسٹم تھوڑا سا ڈسٹرب رہتا ہے. لانگ ٹائم اگر آپ اس طرح کے پروڈکٹس کو استعمال کرنا شروع کر دیں تو ایسیڈیٹی کا ایک پرابلم اکثر لوگوں کو سامنے آتا ہے, اور اسی طرح سے اور بہت سارے ایشوز ہیں جو اس طرح کے پروڈکٹس کے ساتھ رہتے ہیں. تو کبھی کبھی تو چلیں ٹھیک ہے, سمجھ میں آتا ہے کہ ونس اپون اے ٹائم آپ نے کوئی چیز لی, لیکن ایک چیز کا
ریگولر وے میں یوز ٹو ہو جانا تو الٹیمیٹلی وہ ایک نقصان دہ چیز ہے. ایسا ہی ایگزیکٹلی. اچھا سر, میں جاننا چاہوں گا کہ ابھی اس وقت آپ کے کون سے پروجیکٹس چل رہے ہیں؟ کچھ کا آپ ابھی بیک کیمرہ بتا بھی رہے تھے کہ ان پروجیکٹس پہ ہمارے کام چل رہے ہیں, تو وہ کون سے پروجیکٹس ہیں ریسنٹ جن کے اوپر آپ کی ریسرچ چل رہی ہے یا آپ اگلے کچھ دنوں میں؟ ماشاء اللہ اتنا لمبا آپ کا وہ پیپر ہے جو میں نے دیکھا, کئی سالوں سے آپ مختلف پیپرز لکھ رہے ہیں, تو میں چاہوں گا کچھ آپ اس کے حوالے سے ڈسکس کریں. جہاں سے ایک دو امپورٹنٹ چیزیں یہ کہ الحمدللہ جو آپ نے چیزیں دیکھیں, دس از ناٹ اونلی مائی, یعنی ایک طرح سے کہہ لیں کہ کنٹریبیوشن, اس میں پوری ٹیم شامل ہوتی ہے اس پورے کام کو کرنے کے لیے. میرے اسٹوڈنٹ ہیں جن کا PhD مکمل ہو چکا ہے اور وہ پڑھا بھی رہے ہیں, سید ارسلان علی, وہ میری ٹیم کا پارٹ ہیں. اور اس کے علاوہ تقریباً کوئی 16 اسٹوڈنٹ جو ہے وہ MPhil کمپلیٹ کر چکے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے کہ جب اسٹوڈنٹ کا ریسرچ کا کام ہوتا ہے تو الٹیمیٹلی ہماری کوشش اور خواہش یہی ہوتی ہے کہ اس کو پریکٹیکلی پبلش بھی کیا جائے اور کوئی ایسا کام ہو جو کسی نہ کسی ریئل پرابلم پہ بیس کرتا ہو. تو اس کے حوالے سے کافی ساری چیزیں جو ہے وہ ہم نے اس طرح کی کوشش کی کہ انڈسٹریز کے ساتھ کنیکشن میں رہتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ وہاں سے انسائٹس لیے جائیں کہ ایشوز کیا ہیں, اور پھر انہیں کو پاکستانی ایشو یعنی پاکستانی چیزوں کے ساتھ جو ان ایشوز کو ریزالو کیا جائے. تو اس میں ایک ایشو جو ہے جو ابھی آپ سے ہم ڈسکس بھی کر رہے تھے کہ آئل کا ایک بڑا ایشو ہے کہ پاکستان کی اکانومی کا تقریباً کوئی $4.5 ارب کا ہم تیل یا گھی امپورٹ کر رہے ہوتے ہیں. تیل بیسیکلی جو کھانے کا ہوتا ہے وہ $4.5 ارب کے قریب اس کی ایک لاگت بنتی ہے. پاکستان کے اوپر ایک بوجھ ہے. اچھا, اب ہو کیا سکتا ہے؟ ہو تو یہ سکتا ہے کہ جی پاکستان میں لوکلی اس آئل کی پروڈکشن کو کسی طرح سے کاپ اپ کیا جائے. سن فلاور ہے, کنولا ہے, اسی طرح سے اور دوسرے جو سورسز ہیں ان کے اوپر فوکس کیا جائے اور ان سے جو ویجیٹیبل آئل نکالنے کے ذریعے ہیں پاکستان میں ان کی گروتھ کروائی جائے, کیونکہ پاکستان ایک بڑی ہائی کلٹیویٹڈ لینڈ کنٹین کرتا ہے. ہماری تقریباً کوئی 75% جو ہے وہ ایگریکلچر اس کے اوپر بیس کر رہا ہے. لیکن انفارچونیٹلی اب پرابلم یہ ہے کہ جس سیزن میں آپ کو گندم چاہیے ہوتا ہے اسی سیزن میں موسٹلی یہ سیڈز والے جو ہیں, آئل سیڈز والے بھی کراپس ہوتی ہیں. تو ہمارے یہاں گندم پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے, اور الٹیمیٹلی پاکستان میرا خیال ہے کہ گندم کے معاملے میں خود کفیل بھی اور رہنا بھی چاہیے. لیکن اس طرح کی ہائی ایلڈ کراپس موجود ہیں جس پہ کام کر کے پاکستان میں بھی اس طرح کے سیڈس کو پروڈیوس کر کے اور اس پہ کسی حد تک قابو پایا جا سکتا ہے. تو بہرحال اس کا پھر نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے بہت ساری چیزوں پہ کام شروع کیا. ایک پروجیکٹ ہمارا پاکستان سائنس فاؤنڈیشن کے ساتھ بھی چل رہا ہے پینٹ کے اوپر, کیونکہ پاکستان میں جو پینٹ پروڈیوس ہوتی ہے اس کا تقریباً کوئی یہ سمجھ لیں کہ 80-90% تو صرف ایڈیبل پرپس کے لیے ہوتا ہے. آپ نے بھونا اور کھا لیا, یا مختلف اس کے جو ویریئنٹس بنتے ہیں کہ جی اس کو بھون کے جو ہے وہ نمکوں میں ملا دیا, چیوڑے میں ملا دیا, یا اس کے فرائیڈ آئٹمس بن گئے, بس اس سے زیادہ کچھ نہیں. اس کا تیل استعمال نہیں ہوتا, حالانکہ اس کا تیل بڑا زبردست ہوتا ہے. اچھا, ہم نے اس پروجیکٹ کو لیا پاکستان سائنس فاؤنڈیشن سے اور ابھی بھی اس پہ کام چل رہا ہے. تو ہمارا اس میں کانسیپٹ یہ ہے کہ پینٹ کے آئل کو کھانا پکانے کے لیے اگر دنیا میں استعمال کیا جا رہا ہے, لیکن پاکستان میں اس کی کاسٹ بہت زیادہ ہے, تو ہم نے اس کا ایک کو پروڈکشن کا ایک کانسیپٹ دیا کہ اس میں سے نکلنے والا پروٹین بڑی ہائی کوالٹی کا ہے, کاربوہائیڈریٹ ہے, تو اگر ہم آئل کے ساتھ ساتھ ان دو چیزوں کو بھی اگر یوز کریں تو اس کی کاسٹ کو بڑا کم کیا جا سکتا ہے. یعنی 500-600 روپے کلو پہ بھی ہم پینٹ آئل کو لا سکتے ہیں. اچھا, اور الحمدللہ ہم نے اس پہ ورکنگ کر کے اس کو کافی حد تک سکسیزفل کیا ہے, اور انشاءاللہ جب یہ پروجیکٹ کمپلیٹ ہوگا تو ہوپ فلی یہ ایک بڑی زبردست کنٹریبیوشن ہوگی کہ پینٹ کے حوالے سے جو ڈیس کی ٹیکنیک ہے, یعنی نیچرل یوٹیٹک سالوینٹ کی ٹیکنیک کا, اس کو استعمال کرتے ہوئے اس کام کو کیا ہے. تو ڈاکٹر عبدالحق صاحب جو چیئرمین ہیں وہ میرے ساتھ اس پروجیکٹ پہ بڑی اس کے ساتھ کام کر رہے ہیں, تو ہم نے اس کے اوپر کافی اچیومنٹ کی ہے. دوسرا جو بڑا امپورٹنٹ کام ہے آئل کے حوالے سے وہ پاکستان میں آلیو ہے. آلیو پہ گورنمنٹ آف پاکستان نے یہ سمجھ لیں کہ پچھلے کئی سالوں میں بہت انویسٹمنٹ کی ہے, اربوں روپے کی انویسٹمنٹ ہو چکی ہے اور چل رہی ہے. یہ ایک ایسا کام ہے کہ جو میرا خیال ہے کہ شاید پاکستان کی قسمت کو بدل سکتا ہے, اور ایک بڑا یعنی ایک ایسی چیز ہے کہ آلیو جو ہے نا اس کے لیے آپ کو سیدھی زمین کی ضرورت نہیں ہے. آلیو تھوڑی سی ترچھی ڈھلوان زمین کے اوپر بھی لگ سکتا ہے, اور ایک مرتبہ لگ جائے تو وہ پھر برسوں سینکڑوں سالوں تک بھی لگا رہتا ہے اور فروٹنگ کرتا ہے. اچھا, ہاں, یعنی فلسطین میں بتایا جاتا ہے کچھ درخت ایسے بھی ہیں جن کی ایج ہزاروں سال بتائی جاتی ہے اور وہ آج بھی فروٹنگ دے رہے ہیں. تو دس از ویری امپورٹنٹ. اور اگر آپ اٹلی اور اسپین کی ایگزامپل لیں, ترکی کی ایگزامپل لیں کہ وہاں پہ جو ہے وہ آلیو آئل پروڈیوس ہوتا ہے. آلیو آئل دنیا کا بڑا پریشیس آئل ہے. تو الٹیمیٹلی پاکستان میں اس کے سائنس موجود تھے. پاکستان بننے سے لے کر اب تک
ऑलिव की प्रोडक्शन के साइंस मौजूद थे, लेकिन इसको सीरियस वे में नहीं लिया गया। वो साइंस कैसे थे कि पाकिस्तान में वाइल्ड ऑलिव के जंगलात हैं, बलूचिस्तान में, केपी में, ऊपर वज़ीरिस्तान चले जाएं, या इसी तरह से पंजाब का जो एरिया है चकवाल और इसके साथ, फिर इंक्लूडिंग के गोरख हिल में इसके काफ़ी जो है वो दरख्त मौजूद हैं। डॉक्टर फयाज़ आलम साहब जो हैं वो ऑलिव के हवाले से काफ़ी काम कर रहे हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली। तो बुनियादी तौर पे जो है वो इस वाइल्ड ऑलिव के हवाले से जो हमारा काम था उसके समझ लें कि बूस्ट करने के लिए, उस काम को करने के लिए जो है वो उनकी तरफ से बड़ी हमें हेल्प की गई। तो बुनियादी काम ये था कि पाकिस्तान में अगर ये दरख्त मौजूद हैं तो यकीनन इसकी ग्राफ्टिंग करके भी आप अच्छी जो स्पेनिश वैराइटीज़ हैं या इटालियन वैराइटीज़ हैं तो उनको आप ले सकते हैं और कोई इसमें इशू भी नहीं है। बट प्रॉब्लम इज़ दैट कि इस पर कोई सीरियस वर्क नहीं हो पाया, और नतीजा ये निकला कि पाकिस्तान में पिछले 80 सालों के अंदर, 75 सालों के अंदर ऑलिव की वो बूम ही नहीं आ पाया। अब तो चलें गवर्नमेंट बड़ी सीरियस है और लोग भी काम कर रहे हैं, इसमें लोग इन्वॉल्व हो गए हैं, लेकिन वाइल्ड ऑलिव के हवाले से एक बड़ी मज़े की चीज़ ये है कि पूरे अब तक अगर मैं इसकी वो बात करूँ तो रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से जब हमने इसका लिटरेचर सर्वे किया तो टोटल मिला के कोई पाकिस्तान के 3 रिसर्च पेपर मिले। अच्छा, वाइल्ड ऑलिव पे किसी ने एज रिसर्च भी काम नहीं किया कि देख तो लें कि इसका तेल है कैसा, इसका फ्रूट में से जो तेल निकल रहा है वो कितना है, क्या क्वांटिटी है, या इसका खाने के तेल के तौर पे। और वो तीनों रिसर्च पेपर इस बात पे थे कि ये खाने का तेल हो सकता है और इसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए क्योंकि पाकिस्तान में इसका बड़ा पोटेंशियल। अब मैं आपको ज़रा पोटेंशियल बताऊँ, इस वक्त तकरीबन कोई अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में 16 करोड़ के करीब जो है ना वाइल्ड ऑलिव के दरख्त हैं, 16 करोड़। और इस 16 करोड़ दरख्तों में जो फ्रूटिंग्स लगती हैं उसके मुताबिक तकरीबन कोई 2 लाख लीटर से ज़्यादा तेल आप निकाल सकते हैं। मैं बता रहा हूँ 8-9 करोड़ दरख्त की बात कर रहा हूँ, सबकी नहीं कर रहा क्योंकि जंगल है। और इसकी जो कॉस्टिंग बनती है तकरीबन कोई इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स $1 अरब तो कहीं नहीं गया। और अगर बहुत अच्छी क्वालिटी का ऑयल निकाल लें तो $2-2.5 अरब की पोटेंशियल टैप मार्केट है। हर साल ये ऑलिव प्रोड्यूस होता है, जंगलों के अंदर ही इसके ऑलिव गिर जाते हैं, साइज़ में छोटे होते हैं, क्वांटिटी नॉर्मल के मुकाबले में कम होती है, तो लोग इसको ज़्यादा वैल्यू नहीं करते, लेकिन 10% तेल तो फिर भी निकल आता है। अच्छा, उस ऑयल को हमने फिर निकाल के उसके ऊपर पूरा एक एमफिल कंप्लीट करवाया एक स्टूडेंट का, राफिया का, और इसी तरह से उसकी अभी पब्लिकेशन हुई है रमज़ान के अंदर ही, बिल्कुल लास्ट में हमारी ये पब्लिकेशन आई है, इंटरनेशनल पब्लिकेशन। उसमें हमने इस बात को साबित किया कि जब इसकी फ्राइंग की जाती है पोटैटो की, और उसकी तकरीबन कोई हमने 6 दिन का फ्राइंग साइकिल लगाया, 36 घंटे का, 6 घंटे पर डे के हिसाब से, दैट शोज़ कि जी 2 दिन यानी 12 घंटे तक तो उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं आया, 18 घंटे में भी कुछ पैरामीटर्स पे इम्पैक्ट आया जिसने उसकी क्वालिटी को ख़राब किया, जो इस बात को साबित करता है कि ये तेल बड़ा स्टेबल ऑयल है, इसमें खाना बआसानी पक सकता है, और इसकी जो कॉम्पोजिशन है वो करीब ऑलिव ऑयल जैसी है। मसलन ऑलिव ऑयल की रिक्वायरमेंट ये है कि ऑलिक एसिड का कंटेंट 60% से अबव होना चाहिए, इसमें भी 60% से अबव है, किसी में 65, किसी में 70% ऑलिक एसिड मौजूद है, तो इसकी फैमिली तो वही है। बस ये है कि क्योंकि ये वाइल्ड है, जंगल में लगता है, तो इसमें इतना बड़ा साइज़ नहीं है और क्वांटिटी ऑफ ऑयल ज़्यादा नहीं है। अदरवाइज़ जो हमें महसूस होता है टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई ऐसा खास फ़र्क नहीं है, कलर भी में भी कोई ऐसी चीज़ नहीं है। तो अभी इसके ऊपर भी आप लोगों की वर्किंग चल रही है, ये ऑलमोस्ट $1.5 से $2 अरब की आप कह रहे हैं कि रेवेन्यू जनरेट हो सकता है ये। तो इस पे हमने फिर कुछ वर्किंग की, और जाहिर सी बात है कि जो लोग काम करने वाले हैं उन तक भी ये बात पहुंचाई गई, और अल्हम्दुलिल्लाह अब तो कई सारे 2 सालों में आपको नज़र आएंगे वाइल्ड ऑलिव के हवाले से कई लोग काम कर रहे हैं। मज़े की चीज़ ये है कि जो अच्छा वाला ऑलिव प्रोड्यूस हो रहा है, गैमलेक और इस तरह की जो दूसरी वैरायटीज़ हैं, इसकी भी बेसिकली ट्रीटमेंट होती है, वैल्यू एडिशन होती है। विदाउट वैल्यू एडिशन तो ये $100 किलो का भी प्रोडक्ट नहीं है, मतलब दरख्त से टूटा हुआ 100-150 रुपये किलो, 200 रुपये किलो में आपको मिल जाता है। लेकिन वो 2000 रुपये या 2500 रुपये किलो के ऊपर बॉटल में उस वक्त आएगा जब उसकी क्वालिटी होगी, उसकी बिटरनेस खत्म हो जाएगी, कलर प्रिजर्व होगा, उसका टेस्ट अच्छा होगा। टेस्ट तो नो डाउट यहाँ का बहुत अच्छा है, लेकिन वो प्रिजर्वेशन का और वो वैल्यू एडिशन का जो काम है, जो होना चाहिए, वो अभी इस लेवल पे नहीं हो रहा। उसके भी प्रोजेक्ट्स होने चाहिए। तो इस हवाले से जो है वो डॉक्टर फयाज साहब ने हमें एक प्रोविज़न दिया दोहा फाउंडेशन और मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिलके, कि हमने इसकी पूरी बिटरनेस और इस तरह की एक अवेयरनेस वीडियो
جو ہے وہ جاری کی. صحیح. تو وہ اویئرنیس ویڈیو کا مقصد یہ تھا کہ جو لوگ دور دراز علاقوں میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں اس کام کو کرنے والے, وہ اس ویڈیو کو دیکھ کے کم از کم یہ سمجھ لیں کہ اس کام کو کرنا کیسے. نتیجہ یہ نکلا کہ ہم نے 2 سال پہلے اس ویڈیو کو ریلیز کیا تھا, تو پچھلے سال جو ویرائٹی آئی تھی اس کی جو ٹریٹمنٹ ہوئی وہ بہت اچھی ہوئی ہے. جن لوگوں نے اس کو فالو کیا تو دے سے اس کے جی ہمیں بڑا فرق پڑا ہے, اور جو ہمارا زیتون خراب ہو جاتا تھا ڈیورنگ ٹریٹمنٹ, اب اس میں بہت فرق آیا ہے. تو اس طرح کی میرا خیال ہے کہ اویئرنیس ویڈیوز مختلف ٹاپکس پہ ہونی چاہیے. اس پورے کام کو کرنے کے بعد مجھے اندازہ ہوا. تو اس طرح کی چیزوں پہ بھی ہمارا ورک ہے. پلس یہ کہ فریز ڈرائنگ کا جو میں نے بتایا, مختلف آرگنائزیشنس کے ساتھ مل کے ہم اس پہ بھی کام کر رہے ہیں کہ اس کو تھوڑا سا بڑے پیمانے پہ کوئی بھی آرگنائزیشن اگر اڈاپٹ کرے تو پاکستان کی اکانومی میں ایک بڑا بوسٹ لگ سکتا ہے. تو اس طرح کی چیزوں پہ ان پروجیکٹس کے اوپر جو ہے وہ ورکنگ ہے. پلس یہ کہ ایک پروجیکٹ ہمارا ایک آرگنائزیشن کے ساتھ, انٹرنیشنل آرگنائزیشن کے ساتھ, ITFA کے حوالے سے, انڈسٹریل ٹرانس فیٹی ایسڈ, جو بناسپتی گھی ہوتا ہے, بنیادی طور پہ اس میں جب پروسیسنگ کرتے ہیں, ہائیڈروجنیشن کرتے ہیں, تیل کی ہائیڈروجنیشن کرتے ہیں تو یہ جمتا ہے, دانہ بناتا ہے. دانہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے. یاد رکھیں کہ جب دانہ بنتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اب ایک پرابلم کاز کرے گا کہ آرٹریز کو بلاک کرے گا, اور یہی وہ چیز ہوتی ہے جو پلاک فارم کرتی ہے, اور وہ پلاک جب جا کے آپ کے دل میں جمع ہوتا ہے یا اٹکتا ہے تو آپ کا دل کی رگ جو ہوتی ہے, نس جو ہوتی ہے, وہ اندر سے بند ہو جاتی ہے. جب وہ بند ہوتی ہے تو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے. اچھا, اس کا کوئی سائن اینڈ سمٹم نہیں ہوتا. مثلا آپ اور میں یا کوئی بھی بیٹھا ہوا ہے, اچانک دل پہ ہاتھ رکھا, تکلیف ہوئی اور پتہ چلا کہ جی ہارٹ اٹیک ہو گیا, تو اس کا کوئی سائن اینڈ سمٹمز بھی نہیں ہے. تو یہ بنیادی طور پہ اس کا ایک بنیادی وجہ جو بتائی جاتی ہے, بناسپتی گھی میں موجود ITFA کا ہائر کانٹینٹ میں ہونا ہے. اس کی جو لمٹ ہے وہ 2% رکھی گئی ہے کہ فیٹ میں 2% سے زیادہ ITFA نہیں ہونا چاہیے. صحیح. بٹ انفارچونیٹ یہ ہے کہ بناسپتی گھی میں جب 2019 کی پوری ایک میپنگ ہوئی تھی تو اس میں مختلف فیٹ سیمپلس کو چیک کیا گیا تھا. جیسے میں آپ کو بتاؤں, الارمنگ چیز یہ کہ کچھ پروڈکٹس میں 25 سے 30% ٹرانس فیٹ موجود تھا. اور ابھی بھی بہت سارے پروڈکٹس ایسے ہیں جن کی ٹیسٹنگ ہوئی ہے جن میں 20%, 22%, 18% ٹرانس فیٹ ہے. اور یہ عمومی طور پہ ان پروڈکٹس میں ہوتا ہے جن میں آپ کو لیئرنگس کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. مثلاً لچھے والا پراٹھا, باقر خانی سب سے زیادہ باقر خانی میں ہوتا ہے, کیونکہ باقر خانی میں ایک اور چیز بھی ہوتی ہے, اگر آپ اس کو کھائیں تو آپ کے نا پیلٹ جو تالو ہوتا ہے اس میں جا کے وہ چپک جاتا ہے اور ماسکنگ کرتا ہے. تو وہ بنیادی پرابلم جو ہے نا وہ اس بناسپتی گھی میں موجود وہ ٹرانس فیٹ ہوتا ہے, یا فیٹ میں موجود ٹرانس فیٹ ہوتا ہے, جو پروڈکٹ بننے میں تو بڑا اچھا ہوتا ہے. مثلا حلوہ پوری کے اندر موجود ٹرانس فیٹ جو ہوگا وہ کھانے میں تو بڑا مزہ دے گا. کرکری سی آپ نے جو ہے وہ پوری توڑی اور ساتھ میں حلوہ لگایا تو وہ مزہ تو بہت دے گا. گھر میں بنا لیں وہ ٹوٹتی نہیں ہے, وہ مزہ نہیں آتا ہے. تو ایگزیکٹلی اس میں جو فیٹ ہوتا ہے اس میں ٹرانس فیٹ کی اویلیبلٹی ہوتی ہے, اور وہ ایک بڑی خطرناک چیز ہے. تو ہم نے اس کے اوپر پوری ورکنگ کی اس آرگنائزیشن کے ساتھ مل کے, نیوٹریشن انٹرنیشنل کے ساتھ, کچھ SOPs بنائی ہیں جس کی ڈسیمنیشن پورے 1 سال میں ہم نے پورے پاکستان میں انڈسٹریز کے ساتھ کی. فائنلی اب وہ ڈسیمنیٹ ہو گیا ہے. اس کی SOPs بنائی ہیں کہ بھائی انڈسٹریز کو کیسے سوئچ کرے گی اگر وہ وداؤٹ ITFA پہ جاتی ہے. تھوڑا سا اگر کوالٹی کمپرومائز کرنا بھی پڑے تو الٹیمیٹلی ITFA کے بغیر کے پروڈکٹس جو ہے وہ موجود ہوں. اور مزے کی چیز یہ ہے کہ پاکستان سے باہر دنیا میں جتنے ممالک ہیں سب نے 2% کی لمٹ لگائی ہوئی ہے. پاکستان سے باہر جو پروڈکٹس جا رہے ہوتے ہیں ان سب میں کمپلائی کرتا ہے لیس دین 2%, چاہے بسکٹ ہوں, پراٹھے ہوں, کچھ بھی ہو, جا نہیں سکتا اس کے بغیر. صحیح مینس کے کر سکتے ہیں لیکن اپنے لوگوں کے لیے نہیں کرتے. وجہ اس کی یہ نہیں, وہ مہنگا پڑتا ہے نا. وہ کہتے ہیں جی یہ عوام برداشت نہیں کر سکتی, اور وہ کسی انڈسٹری والے سے بات کرو وہ کہتا ہے یار اگر میں نے چلیں ٹھیک ہے آپ کے کہنے پہ کر بھی دیا تو برابر والی انڈسٹری والا تو نہیں کرے گا. تو الٹیمیٹلی جو پرائز کاسٹنگ ہوگی وہ مجھ سے کوئی نہیں خریدے گا کہ میرا تو 50 روپے مہنگا پڑے گا کلو میں. تو الٹیمیٹلی اس کو انفورس کرنا بڑا ضروری ہے کہ گورنمنٹ جب تک اس کو انفورس نہیں کرے گی کہ جی انڈسٹری کو کہ جی یہ کوئی نہیں بیچے گا, تب تک جو ہے یہ کام نہیں رکے گا. سر لاسٹ کوشچن میں ایک آپ سے کرنا چاہوں گا کہ اگلے 5 سے 10 سالوں میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ گورنمنٹ اس معاملے میں ایک تو سنجیدہ ہے, کہ آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان فوڈ کو لے کر کوئی اپنے ریونیو کو بڑھانے کی پوزیشن میں آئے گا, اس معاملے میں کوئی گورنمنٹ کی سنجیدگی ہے؟ اور دوسرا یہ کہ اگر ہم اسٹوڈنٹس کی بات کریں تو ان کے اندر آپ کو کیا لگتا ہے کہ یعنی جو ابھی آپ نے شروع میں بات کی تھی کہ ایکسپرٹس کی ہمارے پاس کمی ہے, تو آپ کو لگتا ہے کہ اگلے 5-10 سالوں میں ہم انڈسٹری میں کچھ ایکسپرٹس دے دیں گے
اور وہ اتنی تعداد میں ہوں گے کہ اس کام کو اچھے طریقے سے انجام دے سکیں. دیکھیں آپ کے دو سوالوں کے پارٹ ہیں. ایک یہ کہ جی آپ کے پاس جو سنجیدگی کا لیول کیا ہے. جی نہیں, انڈسٹری کا جو اکانومی ہے اکانومی ہے وہ کس انداز میں اگلے 5 سالوں میں دیکھنا ہے. پہلے اس پہ بات کرتے ہیں, اسٹوڈنٹ والی بات پھر اس کے بات کریں گے. دیکھیں بنیادی بات سمجھنے کی یہ ہے کہ پچھلے 2 سے 3 سال میں پاکستان کے اندر بہت ساری چیزوں میں ہمیں ڈاؤن نظر آیا. بہت ساری چیزیں ایکسپورٹ کے پوائنٹ آف ویو سے نیچے گئی ہیں, لیکن فوڈ کے پوائنٹ آف ویو سے میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں, جو پاکستان کا ٹوٹل والیوم ایکسپورٹ ایک اندازے کے مطابق جو بھی بنتا ہے اس کا 20 سے 25% جو ہے نا ریز آیا ہے. اچھا, اس کا مطلب یہ ہے کہ 2-3 چیزیں پاکستان میں امپروو ہوئی ہیں. ایک تو یہ کہ جو بنیادی فوڈ سیفٹی کی ریکوائرمنٹ ہے اس میں لوگوں کو شعور آیا ہے, پروڈکشن یونٹس کو, کیونکہ اس کے بغیر آپ باہر تو بھیج ہی نہیں سکتے نا. مثلا افلاٹاکسن اگر پروڈکٹ میں ہوگا تو ویسے ہی ریجیکٹ ہو جائے گا. ان کی اتھارٹیز پکڑتی ہیں, وہ واپسی بھی نہیں کرتی, وہ اس کو ڈسکارڈ کرتی ہیں, تو سیدھا لاس ہے. تو اگر کوئی اس طرح کی چیزیں جانا شروع ہو گئی ہیں, اس کا مطلب سیدھا یہ ہے کہ فوڈ سیفٹی جو ہے امپلیمنٹیشن ایکسپورٹ میں تو ہو گئی ہے, جبھی وہ اتنا تھوڑا سا والیوم ریز ہوا ہے. دوسرا 5 سال کے اندر جو ہمیں نظر آتا ہے, انٹرنیشنلی جتنے اسٹینڈرڈس فوڈ کے اوپر بنے ہوئے ہیں ان سب کو اڈاپٹ ہونا ہے. تو الٹیمیٹلی اس پہ ورکنگ ہو رہی ہے. مثلا سینیٹری فائٹو سینیٹریز کے رول ریگولیشنز ہو گئے, اس کے حوالے سے بہت ساری آرگنائزیشنز کام کر رہی ہیں, بہت ساری انڈسٹریز نے اس کو اڈاپٹ کیا ہے اور ان چیزوں کو فالو کیا جا رہا ہے. تو یہ ایک بڑا اچھا سائن ہے. تیسری اہم ترین چیز یہ ہے کہ اگلے 5 سالوں میں اے آئی بڑا امپورٹنٹ رول پلے کرے گا اور کر رہا ہے ایگزیکٹلی. تو فوڈ میں بھی اے آئی کا رول بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے. وہ کیسے بڑھ رہا ہے؟ مثال کے طور پہ اے آئی کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو کوالٹی چیکس جو پہلے صرف اور صرف کسی کوالٹی چیکر کے ہاتھ میں ہوتے تھے, اب وہ ہر آدمی کے ہاتھ میں آ گئے. اب وہ ہر آدمی کے ہاتھ میں آ گئے, مشینیں وہ کام کر رہی ہیں. ٹھیک ہے, تو اس حوالے سے بھی بڑا ویجیلنٹ ہونے کی ضرورت ہے کہ اگر آپ اس چیز کو چھوڑیں گے تو ملک سے باہر تو وہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں, تو وہ تو اس کو 2 منٹ میں جو ہے وہ مشین فارغ کر دے گی. تو وہ چیزیں پاکستان میں بھی اڈاپٹ ہو رہی ہیں. ٹیکنالوجی کے معاملے میں میرا خیال ہے کہ پاکستان اڈاپشن کر رہا ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ والیومز بڑھ رہے ہیں. سب سے بڑھ کے یہ کہ پاکستان میں جو چیز سب سے زیادہ مجھے مسنگ نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس چیزوں کی اویلیبلٹی تو ہے, نو ڈاؤٹ, لیکن ہم اس پوٹینشیل کو ٹیپ صحیح سے نہیں کر رہے. وہی والی بات ہے کہ مثال کے طور پہ کہ ہم ٹومیٹو کی جیسے ہم نے بات کی, اب ٹومیٹو کی جو پروڈکشن ہو رہی ہے اس کو یوٹیلائزیشن کے لیے کوئی پلان بھی تو ہونا چاہیے. بالکل. تو اگلے 5 سال کے کیا پلانس ہیں آپ کے پاس؟ را کموڈیٹیز جو پروڈیوس ہو رہی ہیں اس کی ویلیوڈیشن کے حوالے سے کیا آپ کے پاس پلانس ہیں؟ تو مجھے لگتا ہے کہ ان پلانس کو گورنمنٹ لیول کے اوپر ڈیسائیڈ ہونا بڑا ضروری ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ ہمارے یہاں فوڈ اتھارٹیز بننے سے پہلے تو فوڈ سیفٹی وغیرہ بالکل ہی کوئی کسی کو پتہ ہی نہیں تھا, لوکل لیول کے اوپر مینیج ہو رہا ہوتا تھا. لیکن ان فوڈ اتھارٹیز کے حوالے سے لوگوں کو پرابلمس تو بہت ہیں, لیکن ایک بنیادی چیز جو میرا خیال ہے کہ پورے پاکستان میں اب کور ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کو کم از کم اس بات کی اویئرنیس تو ہوئی ہے کہ ایڈلٹریشن بھی ایک پرابلم ہے. ٹھیک ہے, مختلف قسم کے جو مائکروبیل ٹرانسمیشنز ہیں, فوڈ بورن ڈیزیزز ہیں, وہ بھی کوئی چیز ہوتی ہیں. پہلے کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ جی کھانا کھانے سے بھی کسی کی کوئی بیماری ہو سکتی ہے. مثلا آج بھی لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ جی رات اگر ریسٹورینٹ سے کھانا کھا کے آئے ہیں تو لازمی ہے کہ صبح پیٹ سلپ ہوگا. لیکن آپ کسی بہت اچھی جگہ سے کھائیں جس کا اچھی جگہ سے مراد جس کا فوڈ سیفٹی بہت اچھا ہو, آپ کھانا کھا بھی لیں گے, تھوڑی ڈکاریں شاید آئیں, لیکن آپ کا پیٹ سلپ نہیں کرے گا. دس از دا ریزن کہ پیٹ سلپ ہونے کا ایک ہی ریزن ہوتا ہے کہ اگر مائکروبیل کنٹامینیشن ہے, فوڈ سیفٹی پراپر نہیں ہے, تو الٹیمیٹلی آپ کے پیٹ میں بھی تکلیف ہوگی. وہ ایک سائن ہے کہ مائکروبیل کنٹامینیشن ہوئی. پھر تیسری چیز جو مال نیوٹریشن والی میں نے بات کی تھی کہ غذائیت میں جو کمی ہے, تو اگلے 5 سالوں میں میرا خیال ہے کہ اس کے حوالے سے بھی پلاننگ ہونی چاہیے, اس کے اوپر بھی ورکنگ ہونی چاہیے, اور ہو رہی ہے یقیناً. تو یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں جو اگلے 5 سالوں میں مجھے لگتا ہے کہ بڑی امپورٹنٹ رول پلے کریں گے. اور اگر ہم اس کو کور کر لیتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ ہم فوڈ کے ذریعے سے بھی بہت اچھا اپنا جو ہے وہ ریونیو جنریٹ کر سکتے ہیں پاکستان کے اندر. تو اس حوالے سے تو مجھے بڑی ہوپ ہے کہ شاید اگلے 5 سالوں میں فوڈ ایک ایسا سیکٹر ہوگا جو اس کو لیڈ کر سکتا ہے پاکستان کو ایز ایگریکلچر کنٹری, اکانومی کو بھی لیڈ کر سکتا ہے. ایگزیکٹلی. اب آ جائیں اسٹوڈنٹس کی طرف. جب 5 سالوں میں مجھے یہ ہوپ نظر آتا ہے کہ فوڈ کا سیکٹر لیڈ کرنے کے قابل ہوگا, تو الٹیمیٹلی اس کے لیے جو پروفیشنلس کی ریکوائرمنٹ ہے تو آج جتنے اویلیبل ہیں میرا خیال ہے کہ اگلے 5 سال میں اس کے 10 گنا چاہیے ہوں گے. بالکل چاہیے ہوں گے. ٹھیک ہے, چاہے وہ انٹرپرینور کی صورت میں ہو, صحیح ہے,
یا اچھے پروفیشنلز جو ان چیزوں کو اڈاپٹ کرنے کے قابل ہوں. مثلاً اے آئی سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں, نیو مشینز آئیں گی, نیو لائنز آئیں گی, بہت سارے کام ہونے ہیں. ٹھیک ہے, اسی طرح سے مال نیوٹریشن کے حوالے سے نیو کراپس آتی ہیں تو ان کی ڈیلنگ ہو گئی. پاکستان میں بہت زیادہ چیزیں ایسی ہیں جن کا پوٹینشیل آج تک ٹیپ نہیں ہوا ہے. ہو سکتا ہے ایگریکلچر پوائنٹ آف ویو سے ان کا پوٹینشیل ٹیپ ہو, تو اس کی پروسیسنگ کے لیے بھی پھر نئی لائنز اور نئی چیزیں ہوں گی. تو بنیادی چیز یہ ہے کہ ہمیں اس کو ایک ہولسٹک اپروچ میں لینا چاہیے, اور پاکستان کے اندر جو چیزیں ہیں اس کو بہتر کرنا میرا نہیں خیال کوئی مشکل کام ہے. جہاں پرابلمز ہوتے ہیں سلوشن بھی وہیں ہوتے ہیں. صحیح ہے. اور وہاں زیادہ چانسز ہوتے ہیں گرو ہونے کے جہاں زیادہ پرابلمز ہوتے ہیں. تو میرے حساب سے تو فوڈ کی فیلڈ جو ہے ایک پوٹینشیل فیلڈ ہے, نہ صرف پاکستان میں بلکہ پاکستان سے باہر بھی. اور میرے نزدیک کوئی ایک شخص بھی اگر زندہ ہے نا اس دنیا کے اندر, آپ بولیں بم مار کے سب کو ختم کر دیا, ایک بندہ بھی زندہ ہے تو اس کی ایک نیڈ تو لازمی ہوگی, اور وہ فوڈ ہے. اور وہ فوڈ ہے. ٹھیک ہے جی, تھینک یو ویری مچ. ڈاکٹر غفران سعید صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. سر بہت شکریہ آپ کا, آپ نے اپنی مصروفیات میں سے وقت نکالا. ناظرین, ہم نے آج ایک اہم موضوع کے اوپر, جس طرح ابھی سر نے بتایا کہ دنیا میں اگر ایک شخص بھی موجود ہے تو اس کا مطلب ہے اس کو غذا تو چاہیے, تو وہ اس کی ضرورت موجود رہے گی, اور اگر اس کی ضرورت موجود ہے تو اس کو بنانے والے, چیک کرنے والے, یقیناً ایک پورا پروسیس ہے, وہ سارے کے سارا اس کی اپنی جگہ پہ ضروریات ہوں گی. تو ہم یقیناً اس پوڈ کاسٹ کے ذریعے سے آپ کو ایک کچھ نہ کچھ اویئرنیس دینے کی پوزیشن میں آگے ہوں گے, اور آپ اس سے یقیناً فائدہ اٹھائیں گے. اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جاگ پوڈ کاسٹ کے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں. بہت شکریہ.